2008 میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہرایا. پھر جب آپ اسمبلی میں آئے ہوں گے تو آپ کی تو بڑی دھوم ہوگی کیونکہ مولانا تو بہت پرانے پلیئر ہیں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا حامد میر صاحب کے مولانا صاحب زرداری صاحب سے ملنے ہیں کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کریں میرے حق میں, فیصل کرنڈی کو. ہاں 16 ماہ میں لوگوں کا تو عوام کا تو آپ نے پورا ایسی تیسی پھیر دی. پیٹرول مہنگا, ساری چیزیں مہنگی. ہم کہیں کہ ہمارے اس میں بڑے مشکل, ہم نے غلط کام کیا, ہم نے چیزیں مہنگی بھی کر دی. اب تو ہماری حکومت میں ابھی تو چیزیں مہنگی ہو رہی. تو اس وقت چل کیا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے گھروں سے پیسے نکل رہے ہیں. پیسے نکلے ہیں تو آپ کو 80 سے 90% آپ کی IMF کی قسط تو پوری ہو جائے گی. کوئی ایسا پلان ہے جیسے 2018 میں کسی کو سلیکٹ کیا گیا تھا, اب بھی کسی کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ اس وقت 7 وزیر اعظم اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں اور 2-3 نے تو کوئی تقریر وغیرہ بھی تیار کر لی کہ بس ہم تو کنفرم ہیں. تو آپ سربراہ PDM کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ السلام علیکم, فاروق وڈا شو میں خوش آمدید. آج میرے جو مہمان ہیں آپ سب نے ان کو ٹیلی ویژن پہ اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے تو ہمیشہ دیکھا ہے, لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان پہ بات کریں. کیسے سیاست میں آئے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ساری چیزیں. یہ ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے نیشنل اسمبلی کے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ آج مہمان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے جناب. پہلے تو آپ کو لاہور کیسا لگا؟ لاہور میں بھی خوش آمدید, کئی دن ہو گئے ہیں آپ کو لاہور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی. اور لاہور اچھا شہر ہے. اچھا, کوئی نئی چیز یہاں کی جو لاہور کی آپ کو زیادہ اچھی لگی ہو گئی؟ ہر چیز لاہور میں زیادہ کیفیز اور ریسٹورینٹس کافی زیادہ میرے خیال میں. کھانے کا رجحان زیادہ ہے, جو کہ میں زیادہ شوقین نہیں ہوں, لیکن جدھر بھی جائے تو کچھ نہ کچھ مہمان نواز ہیں. سارے دوست لاہور کے لوگ مہمان نواز. کچھ خاص پسند بھی آیا کھانے میں؟ اچھا, لاہور کا جو روایتی کھانا ہے, دیسی کھانا, وہ بھی. اور 2 ٹچ ہے نا, ایک انگلش ٹچ ہے اور ایک دیسی ٹچ ہے. تو کیفیز میں اپنا کافیز وغیرہ چل جاتی ہیں اور اس میں ریسٹورینٹس میں دیسی کھانا چل جاتا ہے, تو سسٹم چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ فیصل کریم کنڈی کون ہے؟ یعنی آپ خود کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں, کون ہے؟ آپ جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتا ہے؟ فیصل کریم کنڈی ایک انسان ہے. دیکھیں, اسٹوڈنٹ لائف, پھر پالیٹکس, بہت سی چیزیں ہیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیں, ہم نے ایک فیز گزارا. جب میں اکثر پارٹی آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری, میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بڑا خوش نصیب اور ایک انسان ہوں. میں نے وہ آفس بھی دیکھا جب ہم شروع میں آتے تھے اور پارٹی ٹکٹس کے لیے اپلائی کرتے تھے. ایسی بڑا ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا ہو, یہ آفیسز کیا ہے, کون کی طرف بیٹھتا ہے, جب نئے آپ ہوتے ہیں. بالکل. اور 2002 میں نے ایک الیکشن لڑا. پھر اس کے بعد محترمہ شہید نے مجھے پارٹی کا ڈویژن صدر بنایا. پھر 2008 میں جو ہے وہ ہم کامیاب ہوئے الیکشن میں, اور اس کے بعد محترمہ کی شہادت ہوئی. ہم بالکل ایک ایسے تھے کہ جیسے وہ کہیں کہ بالکل لاس, کیونکہ اسلام آباد ہے, پارٹی آفس آئے, جو ہوتا ہے نارملی ادھر آئے. پھر اس کے بعد یہ چیزیں, لیکن وہ پھر ادھر سے سفر شروع ہوا. پارٹی نے اعتماد کیا, ڈپٹی اسپیکر بنایا. پھر اس کے بعد صوبے کا میں جنرل سیکرٹری بھی رہا. جب بلاول صاحب نے ٹیک اوور کیا پارٹی کو فل فلیج, تو مجھے صوبے کا جنرل سیکرٹری بنایا. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے انفارمیشن سیکرٹری بنایا, اور ابھی تک چل رہے ہیں جب تک کوئی نئے انفارمیشن سیکرٹری نہیں آتے. تو کیا اس وقت جب آپ ڈپٹی اسپیکر بنے, اور وہ ہم خبریں بھی پوری دیکھتے رہے کہ نیشنل اسمبلی کے ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر بنے آپ, تو کیسے پتہ چلا, کس کا اعتماد تھا, فون کہاں پہ آیا؟ تو پرانی بات ہو گئی ہے لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی فون نہیں ہے. میری زیادہ انٹریکشن گیلانی صاحب کے ساتھ ہی. گیلانی صاحب کے ساتھ بھی اتنی شروع میں ہی تھی کیونکہ ان کے بیٹے جو تھے وہ ہمارے ساتھ لندن میں پڑھتے تھے. اچھا, کون سے بیٹے؟ عبدالقادر گیلانی. اچھا اچھا اچھا. تو وہ لندن میں ہمارے جونیئر تھے. تو گیلانی صاحب جب لندن آئے محترم اپنی جو ہے بیل کے بعد, تو ادھر سے محترمہ شہید انٹرویوز کر رہی تھی, ٹکٹس کے انٹرویوز ہو رہے تھے, ہم بھی ادھر موجود تھے. پھر اس کے بعد میں گیلانی صاحب کے پاس ایک دفعہ صبح گیا, اور ایک دن پہلے میں نے کہا ایسے کسی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کوئی چیز ہو رہی ہے. گیلانی صاحب بڑے گہرے انسان ہیں, وہ کسی کو اندر کی خبر بہت کم دیتے ہیں. تو ایسا میں یعنی میڈیا سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کو شاید ڈپٹی اسپیکر بنایا جا رہا ہے. تو ایسا جیسی کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے جب اوتھ لیا اس کے بعد ایک پارلیمانی پارٹی کی پہلے میٹنگ ہوئی, اور مجھے نوید قمر صاحب نے مبارکباد دی, لیکن مجھے نہیں پتا کس چیز کی. میں سمجھا کہ وہ کافی عرصے بعد ملے, تو میں سمجھا کہ وہ MNA بننے کی شاید مبارکباد دے رہا. پھر اوتھ ٹیکنگ کے جو ہے اوتھ ٹیکنگ ہوئی, تو اس کے بعد نوید قمر صاحب اور خورشید شاہ صاحب میرے
چیئر پہ اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ سائن کر دے. میں اس وقت مجھے نہیں پتا کیا سائن کر. جب ہم نامینیشن پیپر جمع کرانے جا رہے تھے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مجھے ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے نا پارٹی نے ایک عہدہ دیا اور اس کے اوپر جو ہے نا, تو اس وقت مجھے وہ ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کا مطلب نام ایگزیکٹلی کہاں سے, زرداری صاحب, گیلانی صاحب کو بعد میں آپ کو بندے کو ہوتی ہے اپنے اندر کھوج تو ہوتی ہے یار یہ کیا ہوا؟ پارٹی ڈیسیجن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کیا اور پھر گیلانی صاحب نے کافی سپورٹ کیا اس چیز کو. نارملی کمبینیشن ہوتا ہے کہ وہ ہر صوبوں کو جو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. سندھ سے اسپیکر آ رہی تھیں تو ڈیفینیٹلی کے پی یا بلوچستان سے ڈپٹی اسپیکر کا وہ کمبینیشن ایسی ہمیشہ ایسے رکھا جاتا ہے کہ تو وہ تھا. اور انہوں نے پھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے دیکھا اس وقت, کیونکہ میں مولانا صاحب کو بھی ہرا کے آیا تھا, ایک ہیوی ویٹ تھے, تو اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی میں خاندان کے بھی ایک تسلسل جو ہے ایک بہت پرانا چلتا آ رہا تھا. تو اس وجہ سے 2008 میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہرایا, تو کیا ہوا تھا اس الیکشن میں, کیا ہوا تھا؟ اور پھر جب آپ اسمبلی میں آئے ہوں گے تو آپ کی تو بڑی دھوم ہو گئی. مولانا تو بہت پرانے پلیئر ہیں اور آپ نسبتاً ینگ تھے. دیکھیں نارملی ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے اور آپ نے بھی غالباً شاید وزٹ کیا ہوگا اس علاقے میں. مولانا صاحب ٹھیک ہے ایک بڑے لیڈر ہیں, ایک انٹرنیشنل نام بھی ہے, باہر بھی نام ہے, لیکن جب ہم اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو ہم برابر ہوتے ہیں سارے, ہم لوکل پالیٹکس ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب نے ان کے خلاف بھی الیکشن لڑے. میرے والد صاحب بھی MNA رہے 90 میں بی کے ساتھ, اور جب اس وقت پیپلز پارٹی کی بہت کم سیٹیں ہوئی تھیں, تو اس کے بعد مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا. ہمیں قربانی دینی پڑی 93 میں, ہم نہیں لڑ سکے الیکشن. پھر اس طریقے سے میں جب آیا 2002 میں نے اپلائی کیا تھا کہ پروونشل اسمبلی کی مجھے سیٹ دی جائے. اچھا. اس وقت ایک نئی سیٹ بنی تھی کیونکہ جب وہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی اور سیٹیں بڑھ گئی تھیں, ٹھیک ہے, تو ایک نئی کانسٹیٹوئنسی کریٹ ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں یہاں سے الیکشن لڑوں. تو آخری دن جب تھا تو مجھے جب ہم انٹرویوز آن فون ہو رہے تھے تو محترمہ شہید نے مجھے کہا کہ ادھر بھی میری ملاقات ان کے ساتھ جب میں پڑھتا تھا لنڈن میں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں کہ آپ ایسے کریں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں اور آپ کے والد صاحب بھی لڑیں, یہ وہ. یہ آخری دن جب پیپر جمع ہو رہے تب کی انٹرویو؟ پیپر تو بھی جمع ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا ٹکٹیں بھی ابھی جو ہے نا, اور پیپر ہم نے جمع کر لیے تھے صوبائی اور قومی دونوں پہ. ٹکٹ ابھی ایشو نہیں ہوئے تھے, ٹکٹ ابھی تک پینڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں. تو میں کہا ٹھیک ہے محترمہ آپ نے جو فیصلہ کیا بس میں پالیٹکس کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں. تو پھر میں نے اپنی کمپین شروع کر دی اور بہت شارٹ اس وقت ٹائم تھا کمپین کا. اور بس پہلا الیکشن تھا, بندے کو زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنے کے. والد صاحب اس وقت حیات تھے, وہ گائیڈ کرتے رہے. پھر ہم اپنی کمپین کی. آخر میں یہ ہوا کہ وہ 4-5 ہزار ووٹوں سے میں ہار گیا, پتہ چلا کہ, اور وہ بھی صبح پتہ چلا کہ میں ہار گیا ہوں. اور یہ بھی پہلا الیکشن ہے نیشنل اسمبلی کا لڑا ہے جس کے لیے اب تیار بھی نہیں تھے, اور وہ 4-5 ہزار ووٹوں سے. تو ہم نے کمپین اپنی شروع کر دی. کمپین جو ہے وہ مطلب ہے کہ, اور یہاں پر اس وقت یہ تھا کہ بہت سی اس میں وہ تھی, لیکن ہم نے کہا چلو پارٹی ہم نے جو ہے الیکشن کی وہ سٹارٹ لینے اور میں نے پالیٹکس کرنی ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے پارٹی نے جو فیصلہ کیا مجھے قبول ہے, ہم لڑیں گے الیکشن. اور اس وقت میں نے اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ ووٹ KP میں لیا. اچھا. اور پھر الیکشن کے فوراً بعد مجھے محترمہ شہید نے دبئی بلایا, مجھے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ بنایا, اور پھر ہم نے دوبارہ اپنی جو پالیٹکس شروع تھی ہم نے اپنی کی. یہ 1993 سے 2002 تک گیپ آیا اتنا. 1993 سے میرے والد صاحب الیکشن نہیں لڑے قومی اسمبلی کا. پھر 97 میں بھی وہ لڑے لیکن اس وقت بیمار ہو چکے تھے. تو ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل گیپ آ گیا. میں پڑھ رہا تھا, میرا چھوٹا بھائی بھی پڑھ رہا تھا. لیکن یہ ڈیمیج تو ہوتا ہے جب انسان الیکشن نہیں لڑتے, آپ ایک مرتبہ اسپیس خالی ہوتی ہے, آپ ایک الیکشن اسکپ کرتے ہیں تو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کو لگا کہ آپ کے خاندان کی غلطی تھی, یعنی ویسے پارٹی نے کہا تھا میرے خیال میں, پارٹی نے کہا تھا. پھر اب جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ رہے تھے بٹ اتنے وہ ایکٹیو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. اب آپ ہیلتھ وائز ٹھیک نہ ہو تو اب وہ الیکشن نہیں لڑ. تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہے چلتی کہ جب 2008 میں بڑا ایک وہ تھا جب میں انٹرویو دینے گیا تو محترمہ نے کہا کیا پوزیشن ہوگی. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں بہت مارجن سے الیکشن جیتوں گا. اچھا, آپ کو یہ پہلے سے یقین تھا؟ میں نے کہا میں نے جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی, میں کہا اگر اس میں اگر مولانا صاحب کو کوئی جو ہے غیبی سپورٹ نہ ہو تو جو ہے نا, تو محترمہ شہید نے کہا باقی. میں نے کہا بالکل. تو اس نے کہا ایک بہت پازیٹیو چیز ہوگی کیونکہ اس وقت ملیٹنسی بہت زیادہ تھی, طالبانائزیشن بھی تھی, بڑا مشکل تھا. 2002 میں جو ہے وہ مولانا صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے, صوبائی حکومت بھی ان کی تھی صوبے میں.
تو انہوں نے کہا میں ایک بہت اچھا میسج جائے گا ایک ایجوکیٹڈ ینگ لڑکا اگر پارٹی سے اس حلقے سے الیکشن جیت کے جائے گا تو ہم ایک بڑا سا. تو وہ انہوں نے مجھے ٹکٹ بلکہ انہوں نے خود اناؤنس کی. میں ادھر تھا, کچھ پارٹی کے دوستوں کی خواہش تھی کہ شاید مجھے ٹکٹ نہ ملے, میں پرومس پہ چلا جاؤں. اور پھر محترمہ نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ کیوں یہاں پہ موجود ہے. میں نے کہا جی آپ نے میری ٹکٹ کا فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں ایک شرط ہے, میں نے اس وقت بھی کہی تھی, میں کہ جب آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو یہ کم از کم پھر بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے وڈرا ہونا ہے کسی کے خاطر, یا ٹکٹ نہ دیں یا پھر وڈرا نہیں کرنا. میدان میں آ گیا تو واپس نہیں جاؤں گا. کیونکہ نارملی ہمارے ساتھ پھر ہوتا ہے کہ جی وہ مولانا صاحب نے اپروچ کر لیا, یہ کر لی اور آپ وڈرا ہو جائیں. یہ تو آپ کو بڑے سالوں سے یہ مسائل کا سامنا ہوگا, یعنی کہ پارٹی نے کوئی اتحاد کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ لنچ بریک میں آ جائیں. میں لنچ بریک میں گیا تو انہوں نے وہاں پہ جو میڈیا اویلیبل ہوتا ہے جیو ایئر وائی واٹ ایور چینل سے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں ان کو ٹکٹ دے رہا ہوں, یہ الیکشن لڑیں گے. میں چلا کمپین پہ, محترمہ کی پھر کمپین بھی چل رہی تھی اور ایک دو دفعہ مجھے انہوں نے رابطہ کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا وہی پوزیشن ہے جو میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی. یعنی آپ پہلے اتنے پورے اعتماد کیسے ہو گئے لوگوں سے مل کے؟ دیکھیے فیلڈ میں رہے ہیں, ہم نے وہاں پر دیکھا, کیونکہ ہماری زیادہ رورل ایریا کانسٹیٹوینسی بھی ہے تو ہم گھومتے تھے, تو ایک پلس کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اس کو الیکشن کا پلس پتہ چل جاتا ہے کہ کیا. نہیں تو کیا لوگ مولانا کی حکومت سے خائف تھے, جو کہ بہت ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی نا, ایم اے کی گورنمنٹ تھی, خائف تھے. اور ہماری پالیٹکس اور ان کی پالیٹکس میں بہت فرق ہے. ہم جس لوکل پالیٹکس جس طرح سے کہتے ہیں ان کی اپنی پالیٹکس. پھر محترمہ شہید نے کہا کہ کیا اگر میں جلسہ کرنے کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ٹھیک نہیں تھی. ہم نے کہا نہیں ہم کمفرٹیبل ہیں تو آپ ایسے جلسہ کر دیں, خواہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے آپ نے. تو اس دوران محترمہ کی شہادت ہو جاتی ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا حامد میر صاحب کا کہ مولانا صاحب زرداری صاحب سے ملنے آئے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کریں میرے حق میں, فیصل کنڈی کو. ہاں تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں اس وقت مولانا صاحب میں اس وقت محترمہ شہید کی کسی بھی ڈیسیجن کو ریورس نہیں کر سکتا, میں اس پوزیشن میں نہیں, تو آپ ہو گئے. تو وہ میں نے بعد میں کسی نے مجھے آرٹیکل بھیجا تو جو ہے نا یہ چیزیں تھیں. پھر ہم اللہ کے فضل سے الیکشن جیتے اور یہ چلتا رہتا ہے ہمارا. تو دیکھیں ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے, ہماری لوکل پالیٹکس سے لڑنا ہے, لڑتے رہتے, ساری عمر ہم نے لڑا ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے چیزیں. کہاں سے آپ پڑھے لندن میں, کیا کیا؟ میں نے لاء ڈگری کی تھیمز ویلی یونیورسٹی سے. اچھا. تو ادھر مجھے خوش نصیبی یہ تھی کہ ادھر انٹریکشن محترمہ شہید کے ساتھ بھی, کیونکہ اس وقت وہ لنڈن میں موجود تھی. تو آپ تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ جاتے تھے وہاں پہ, کیا ماحول ہوتا تھا وہاں پہ؟ محترمہ کے دو لیکچرز جب وہ آئی لنکن ان اور ادھر انہوں نے لیکچرز بھی دیے, وہ بھی ہم نے سنے. کبھی کبھی جو ہے وہ ہم ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے. تو وہاں تو یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا پاکستان میں تھوڑا رش زیادہ, تو وہاں پر تھوڑا رش کم ہوتا ہے, آزادی ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. ہم گئے ان سے 2-4 دفعہ ان کے فلیٹ پہ, ان سے ملاقات بھی ہوئی, ان کے جو آفس تھا ان میں ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. تو والد صاحب کا ایک وہ تھا کہ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ میں وہ جیسے ہی میں نے اپلائی جب ٹکٹ کے لیے تو ان کو پتہ تھا کہ وہ اسے آپ پڑھ کے گئے تو آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں, آپ کے والد صاحب بھی لڑیں, تو آپ قومی اسمبلی میں میرے ساتھ ہوں گے, میں قومی اسمبلی میں ہوں گی. تو پھر تو ایک اچھا ایک ایکسپیرینس تھا, بہت کچھ سیکھا. تو کیا آپ کا کب سے الیکشن, آپ کتنی نسلیں ہو گئی جو الیکشن لڑ رہی ہیں, یہ سلسلہ سیاست کا کب سے چل رہا ہے؟ یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے. میرے والد صاحب رہے ہیں محترمہ شہید کے ساتھ. میرے جو نانا ہیں وہ بھٹو صاحب کی فرسٹ کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر رہے ہیں. میرے دادا بھی MP تھے. پھر میرے والد صاحب کے جو دادا تھے وہ KP کی جو فرسٹ اسمبلی 1932 میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے فرسٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ تقریباً 100 سال ہو گئے آپ کی. چل رہا ہے, بس چلتا رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے. تو ابھی کیا سچویشن ہے؟ پارٹی کی سیکٹری اطلاعات تو ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے لاسٹ ٹائم الیکشن لڑا 18 والا, اس میں آپ 3rd نمبر پہ آئے. علی امین گنڈاپور نے ون کیا اور مولانا فضل الرحمان دوسرے نمبر پہ اور آپ تیسرے نمبر پہ. اور اس میں دیکھ رہا تھا ووٹوں کا مارجن بہت زیادہ تھا, یعنی مولانا دوسرے نمبر پہ آئے ہیں تو بہت زیادہ کم ووٹ ملے انہیں, اور پھر آپ اس سے کم. کیا ہوا تھا 2018 میں, کیا ہوا تھا 2018 میں؟ تو دیکھیں ایک غیبی قوت تھی جو کہ PTI کے ساتھ تھی. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشنز ہونے چاہیے, عوام آپ کو ریجیکٹ کرے, عوام آپ کو الیکٹ کرے, وہ ہونا چاہیے. عوام احتساب کرے وہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں 5 سال ایک کام کر رہے ہیں, ایک محنت کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اور 5 سال بعد اس کو کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ جو ہے نا ذرا یہ ایک نیا بندہ آ رہا ہے, اس کو ذرا آپ جو ہے وہ موقع دیں اور یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ دیکھیے اس وقت بھی بڑا رول تھا, اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول تھا باردی خان. نہیں ایگزیکٹلی وہاں پہ پریکٹیکل کیا تھا؟ یعنی ایک تو دیکھیں بات کرنا تو آسان ہے, ہوا کیا وہاں پہ؟
دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارے میرے ساتھ جو نیچے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے ٹکٹ ہولڈر تھے اس کو جو ہے نا زبردستی جو ہے وہ پارٹی چینج کروانی پڑی. بڑا ٹیکنیکل الیکشن تھا. وہ چینج کر دی اس نے, وہ اٹھ کے چلے گئے, وہ بڑے پریشر میں تھے. کہاں گئے وہ؟ وہاں ایک ٹیکنیکل الیکشن آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہاں پر ایک ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ انسٹال کیا گیا تھا سینٹر وقار صاحب کو بھی, وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے تھے 18 میں. جی یہ وقار صاحب تو آپ کی ہی پارٹی کے تھے. ابھی وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بس میں سب ریجیکٹ ہوں گے اور میں جو ہے نا, وہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بن جاتے ہیں. ان کو کسی کی یقین دہانی تھی, ان کو بھی یقین دہانی تھی, کسی اور کو بھی یقین تھی. تو اس میں بڑا ٹیکنیکل وہ تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم مولانا صاحب کا ہمارا اور پی ٹی آئی کی جو فائٹ چل رہی تھی, تو جو دیکھ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا اور اس کی جگہ بھی نہیں ہے, تو اس کو پار کر دیا تھا سینٹر وقار کے پاس. اوکے, یعنی کہ دو طرح کی سپورٹ تھی کہ یا علی امین گنڈا پور جیت جائے یا سینٹر وقار. نہیں, علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ سپورٹ, دیکھیں اگر آپ ان کے ساتھ ہیں اور میری وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ سینٹر وقار کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ تاثر ہے کہ وہ بھی جیت رہے ہیں اور مین جو ہے ادھر کام ہو رہا تھا. تو ایک بڑی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ایک گیم چل رہی تھی ادھر. یہ علی امین گنڈا پور کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا بھی تو بیک گراؤنڈ ہوگا سیاست وغیرہ کا. آپ کے یہ پرانے مخالف ہیں, آپ کے ساتھ تھے, کبھی پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں دیکھیں, علی امین جو ہے ان کی وہ والدہ کی طرف سے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. اچھا, رشتہ دار بھی ہیں. والدہ کی, ان کی والد جو ہے وہ کنڈی ہیں, فوت ہو چکی ہے لیکن وہ کنڈی ہیں. علی امین جو ہے وہ ہمارے ڈی خان میں ایک تحصیل کلاچی ہے, وہاں سے ان کے والد صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں, پی ایم ایل این میں بھی رہے ہیں. اچھا. علی امین صاحب نے ایک گروپ پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا گروپ بنایا تھا ہمارے, ایک نواز گنڈا پور شہید ہوئے تھے, اس کا ایک فورس انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ہاں, ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھی. تو پھر پی ٹی آئی آئی تو اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور پی ٹی آئی سے وہ الیکشن لڑے. ڈی خان سٹی سے لڑے, اپنے حلقے سے نہیں لڑے تھے, جو ان کا آبائی حلقہ کلاچی گاؤں سے نہیں لڑے, ڈی خان سٹی سے لڑے. اس وقت وہ ایم پی اے جو ہے وہ جیتے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایم پی اور ایم اے دونوں کا پی ٹی آئی کے اوپر الیکشن لڑا. اس وقت پی ٹی آئی میں بڑی اسپیس تھی, کوئی پی ٹی آئی میں تھا نہیں. تو یہ جو شروعات میں جو شامل ہوتے ہیں ان میں تھا, اور انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کیا اور ابھی تک پارٹی میں. تو آپ کا ابھی جو الیکشن ہے سامنے والا جو آ رہا ہے ہمارے سامنے, پتہ نہیں ابھی آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بے یقینی کی بھی صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ؟ دیکھیں اگر علی امین گنڈا پور کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو 3 وے فائٹ ہوگی. اچھا. ہاں, ورنہ تو جمعیت اور ہمارا مقابلہ ہوگا, پھر 2 وے فائٹ ہوگی. تو آپ کو کیا, آپ کی خواہش ہے بطور کینڈیڈیٹ کہ علی امین گنڈا پور کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے؟ میری کسی بھی خواہش نہیں ہے کسی کو الیکشن نہ لڑنے جائے. الیکشن ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے. ہاں, اگر وہ ایک ایسے ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ ملوث ہیں, میں ہمیشہ ایک لیٹر موٹو مثال دیتا ہوں کہ میں نے کچھ سالوں سے ایک نیریٹو پاکستان میں بلڈ ہوا ہے کہ یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے. آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں وہ طالبانائزیشن ہوئی, تو کہتے ہیں گڈ طالب ہے یا بیڈ طالب ہے. جی ٹھیک. تو اب گڈ اور بیڈ پی ٹی آئی رہ گئی. اب یہ تو یہ کون سے والے اس میں سے ہیں مجھے نہیں پتا. اب یہ دیکھیں کہ بیڈ تو وہ ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے, جنہوں نے ایسے واقعات کیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ریاست پاکستان سے بہت سے گلے شکوے ہوں گے, جس کا نئے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک تاثر بیان کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک عدالتی قتل ہوا, محترمہ شہید ہوئی, پاکستان ان کے 2 بھائی شہید ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں. یہ ویسے بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کے ہونے کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں جب محترمہ شہید ہوئی اور پورے سندھ میں آگ لگی تھی. پاکستان میں برے حالات. زرداری صاحب خدا نخواستہ پاکستان نہ کھپے کا نارہ مارتے اور کچھ نہ ہوتا پاکستان میں, سندھ میں تو بہت کچھ ہو جاتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا, ایک جمہوری پروسیس میں ایک الیکشن, لوگوں کو یہ خیال ہے شاید ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے, بائک آؤٹ کر جائیں گے. ہم نے پروسیس میں شامل ہوئے کیونکہ محترمہ شہید نے ایک بات کی تھی کہ میں نے 1985 کے الیکشن کا بائک آؤٹ کر کے سب سے بڑی سیاسی غلطی کی تھی. اچھا, پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا کہ بائک آؤٹ نہیں کرنا. ہم نے ابھی چیئرمین بلاول سے جب بھی بات کریں گے تو چاہے جس قسم کی بھی الیکشن ہو, ابھی آپ 2018 میں بھی دیکھیں کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب حلف لینے کو تیار نہیں تھی کہ ہم نہیں راضی کیا کہ آئے حلف لیں, ہم جدوجہد کریں گے, ہم ان کو ایسے اسپیس نہیں دیں گے. اور پھر آگے دیکھیں جب ہم نے بلاول صاحب نے اے پی سی بلائی اور پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تو ادھر پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ سندھ اسمبلی توڑ دیں, حکومت سے علیحدہ ہو جائیں اور استعفے دے دیں. اور ہم نے کہا کہ نہیں, یہ لاسٹ آپشن ہے, یہ پہلے سارے آپشن اپنائیں اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ چیزیں ہوں. اگر ہم اس وقت اسمبلی توڑ دیتے سندھ کی
یا ہم استعفے دے دیتے تو ہم پی ٹی آئی والوں کی طرح رو رہے ہوتے کہ ہم نے واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے, اور پارلیمنٹ ہم جا نہیں سکتے. تو وہ پارلیمنٹ میں جو آپ رہ کر جو اگر دیکھیں پی ٹی آئی یہ سارے کارنامے نہ کرتی جنہوں نے عدم اعتماد کی بات کی ہے, تو بڑی تھوڑی میجورٹی تھی نا. تو اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ٹف ٹائم بھی دیتے, کوئی اتحادی شاید کسی وقت خفا بھی ہو سکتا تھا. بس یعنی تو ایک اسپیس رہتی ہے, آپ کبھی بھی اس کو فل کر سکتے ہیں. مطلب ہے تو وہ اتنی مضبوط اپوزیشن ہوتی تو مطلب ہے کہ بہت ہی چیزیں بہت ہی ٹف ٹائم دیتی اور مطلب کیا کچھ نہ کرتی. یہ علی امین گنڈا پور کے جب ان کی زلفیں کاٹی گئیں قید کے اندر اور کچھ اس طرح سے کیا گیا, آپ کو جب یہ تصاویر وغیرہ نظر آئیں تو آپ ہے تو سیاسی مخالف, لیکن آپ کو دکھ ہوا ہوگا کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ. بالکل میں نے اس کو کنڈیم کیا, اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کاٹی گئی یا اس نے خود کاٹی. اس کا ایک میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ میں نے خود کاٹی. اگر کاٹی گئی زیادتی ہے. پچھلے دنوں ان کے گھر پہ بھی جو چھاپے لگے گئے, اور جس طریقے سے ایک پریسیڈنٹ اس ملک میں رکھا جا رہا ہے, سیاستدانوں کے گھروں پہ چھاپے ماریں, اس کی فیملی کو ہراساں کریں, پھر اگر وہ آپ کو نہیں ملتے تو اس کے گھر میں آپ کوئی چیز بھی نہ چھوڑیں, آپ اس کے برتن بھی توڑ دیں اور کھڑکیاں بھی توڑ دیں اور دروازے بھی توڑ دیں. یہ پریزیڈنٹ اچھا نہیں ہے. ہم پولیٹیکل بڑے پرانی پارٹی ہے, ہم نے بہت سی چیزوں سے گزرے ہیں, اور ہم ان کو بھی کہتے تھے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ ایسا نہ کریں, یہ چیزیں بہت حکومتیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم کتنے سالوں کے لئے ہمارے تو کوئی ہم انٹچیبل ہیں. لیکن یہ چیزیں ہم نے اس چیز کو چاہے جس کے ساتھ بھی ہوئی, اب دیکھیں اگر مذمت یار یہ کنڈیم کرتے, دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ ہے تو آپ میرے ساتھ کریں, کوئی ایف آئی آر ہے, چیزیں پکڑیں, جو بھی آپ نے کارروائی کرنی, لیکن یہ اس قسم کی پالیٹکس کو فروغ دینا میں نہیں سمجھتا کہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی. تو 2018 کے بعد تو علی امین گنڈا پور تو بہت پاورفل ہو گئے تھے, یعنی وہ منسٹر بھی تھے, کچن کیبنٹ کا بھی حصہ تھے وہ. انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی کی آپ کے خلاف, یا کوئی کچھ ایسا ہوا وہاں پہ لوکلی؟ کچھ کیا کر سکتے ہیں انتقامی کارروائی. دیکھیں چیزیں چلتی رہتی. ڈی خان میں دیکھیں مولانا صاحب 2002 میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, سی ایم خیبر پختونخوا تھے, پھر بھی ہم نے ان کا پولیٹیکلی مقابلہ کیا. اور علی امین صاحب بھی, ان کی بھی حکومت تھی, کچن کیبنٹ کی عمر تھے, پھر چلتے رہے. کوئی مطلب ہے کہ کیا انتقامی کارروائی کیا کر سکتے ہیں, جب آپ کی فائل کلین ہو تو پھر آپ ڈرتے نہیں ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہی 2018 کی سچویشن ہوتی ہے, اور اب یعنی اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت نیوٹرل ہے, فی الحال تو ایسی ہے, فی الحال نیوٹرل ہے, تو یعنی اب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا سچویشن ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے, علی امین کہاں کھڑا ہوگا, اور مولانا فضل الرحمان کہاں؟ اگر کوئی بھی دخل اندازی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹف کمپٹیشن ہوگا تینوں کے درمیان. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ مولانا صاحب نے شاید تھوڑا لوز کیا, کیونکہ جب انہوں نے یہ نگراں حکومت کی ٹیک اوور ہوئی اور پوری صوبائی کابینہ تقریباً ان کی تھی, پوری ان کی تھی میجورٹی. پیپلز پارٹی کا کوٹا تو ہوگا نا اس میں؟ کوئی ایسا کوٹا ہی تھے, ایک دو جو ان کے تھے, ہمارے جو وزیر جو کہ ایک دو ہی تھے, اور باقی تقریباً 10+ ان کے تھے. گورنر صاحب بھی ان کی پارٹی کے تھے. اور جس طریقے سے ایک میسیجنگ, اب ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو ڈائریکٹ افیکٹس میں سے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ سپاہی بھی اور ایس ایچ او بھی, فار ایگزامپل, ہماری طرف تو یہ کلچر نہیں ہے جیسے پنجاب میں پٹواری اور پولیس کلچر, جی جی, لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ چیزیں, ایک میسج ہوتا تھا آفس کی طرف سے, اگر جی او آئی کی فون آئے گی تو یہ ہوگا, جی او آئی کی فون آئے گی تو یہ ہوگا. جی او آئی فل گورنمنٹ کاری تھی, بالکل فل گورنمنٹ تھی ان کی, ایسی گورنمنٹ تھی کہ بالکل 100% تھی. اس میں جو ہے ان کا جو ہے گراف کافی ڈاؤن ہوا ہے. انہوں نے تو کام کروائے ہوں گے تو ان کا گراف اوپر گیا ہوگا, میرا ذاتی خیال ہے. اچھا, میں شاید غلط ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کی جو سپورٹ ہے انہوں نے لوز کی ہے؟ ہاں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ٹف کمپٹیشن ہوگا تینوں کے درمیان. آپ کو آپ کبھی آصف زرداری صاحب نے کہا, کبھی مولانا نے ان کو کہا ہو؟ ایک تو وہ الیکشن والا آپ نے واقعہ سنا دیا, تب تو انہوں نے نہیں کچھ کہا. اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہاتھ ہلا رکھو, مولانا کی وہاں سے آئی ہے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی نہیں کہا. آصف زرداری وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. کبھی بھی نہیں. میں تو پرسنل ان کے ساتھ مطلب ہے کہ آصف زرداری صاحب کی بھی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر, لیکن کبھی انہوں نے مولانا کے حوالے سے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کے حلقے میں اس کے اوپر ہولر رکھیں یا کچھ کریں, کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ پیپلز پارٹی والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ سندھ میں ایک بہت بڑا الائنس بننے جا رہا ہے, اور جس میں جے یو آئی کا مرکزی کردار ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا آپ ویسے ہی مطلب بھولے بنے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں سیاست ہے, جمہوریت آزادی ہر کسی کی, مطلب اس کی خبر تو ہے آپ لوگوں کو؟ ٹی وی اور سوشل میڈیا اور ان سے خبر چل رہی ہے, اور میٹنگوں سے پتہ چل رہی ہے. ان کا جمہوریہ کیا بنا اتحاد, کیا ویسے ہونے جا رہا ہے, کچھ اندازہ ہے؟ سننے میں آ رہا ہے. اور پھر میں نے اس دن سعد رفیق صاحب کی جو ہے وہ ٹویٹ دیکھی کہ ہم بھی, انہوں نے بائے بائے ٹاٹا. آپ لوگوں کو بائے بائے کہا انہوں نے؟ جس کو بھی کہا, تو میں تو خیر اس کو لکھ لیا کہ گڈ لک.
تو اس کے بعد دیکھیں نئے الیکشن جا رہے ہیں، نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نئے الائنس بننے ہیں. اس میں اگر آپ کہیں کہ 13 جماعتوں کی حکومت تھی وہ الائنس بنا کے جائیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. 3-4 پارٹیوں کے اتحاد بھی بہت مشکل. دیکھیں آپ کہاں پر کون سی پارٹی قربانی دے گی، کیا کچھ کرے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد کی قائل نہیں ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیں ابھی تک پارٹی نے سی سی نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن یہ بات آئی ابھی تک، یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوا. ہم تو فی الحال الیکشن کی ڈیٹ کو رو رہے ہیں نا کہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے. آپ لوگوں کا مطالبہ 90 روز کا ہے یا آپ کہتے ہیں بس الیکشن کروا لیں؟ ہمارا تو پہلے ہی تھا کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ 90 ڈیز. پہلے ہمارا یہ تھا کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہو، ٹائم جو فریم ہے وہ پورا ہو. اتحادی جماعتوں کی خواہش تھی کہ نہیں 90 ڈیز ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں 1 مہینہ اور چاہیے الیکشن کے لیے. ہم 90 ڈیز پہ بھی ایگری ہوئے. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے CCI میں دستخط کر لیے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے اب یہ فروری میں الیکشن ہوں گے. CCI میں بالکل ہم نے سائن کیے، ہم نے ان کو ووٹ کیا، لیکن آپ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے، اگر آپ سیٹیں بڑھا رہے ہیں، آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں، 21 کروڑ سے 24 کروڑ عوام آپ کی ہو گئی آبادی. آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں، آپ صوبائی اسمبلی کی نہیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. آپ اسی ڈیلیمیٹیشن پچھلے سال ہو چکی ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس غالباً ساری کچھ موجود ہیں چیزیں، کمپیوٹر میں، ان کے ڈسٹرکٹ آفیسز میں، ان کے صوبائی آفیسز میں. یہ چیزیں بہت جلدی ہو سکتی تھیں جو کہ نہیں ہوئی. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ آج میں جب میں آپ سے بات کروں تو 90 ڈیز میں ہونا مشکل اس لیے ہو گیا کہ کوئی ٹائم اتنا گزر گیا کہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کم از کم ہمیں ڈیٹ تو دے دے، اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے نا. ہم جب الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہم نے وہ ڈیلیمیٹیشن کا بھی ذکر کیا، ہم نے ڈیٹ کا بھی ذکر کیا. ہم نے کہا ڈیٹ تو دے دیں. اب مطلب ہے کہ PMLN ان کی ترجمان بنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں الیکشن ہوں گے. تو ہم الیکشن کمیشن سوال یہ کر رہے ہیں کہ آیا یہ جماعت آپ کی ترجمان ہے یا آپ کا کوئی اپنا بھی میڈیا ایڈوائزر ہے جو کہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. دیکھیے اگر میں کہوں کہ جن الیکشن دسمبر میں ہونے جا رہے ہیں اور بس وہ تیاری کرو اور یہ ایسے ہوگا، تو پھر تو میں وہ کہیں گے کہ شاید ہمیں بتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چیز چل رہی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آگے آئے اور بتائے کہ کب ہوں. بتا دیں جی ہم نے جون 2024 میں کرانے، اس کے بعد پھر ہم کچھ اپنا عمل طے کریں گے نا. لیکن ابھی تک تو سرنگ کی اس طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. اور ایسا نہ ہو، میں نے PMLN کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اکثر ٹی وی پروگرام میرے ساتھ ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ سردی کی شاموں میں آپ پھر ہمیں دسمبر جنوری میں کہیں کہ ٹرک پہ سوار ہوں اور الیکشن کی مہم چلائیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. ابھی خبر کیا ہے یا آپ محسوس کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ٹریول کر رہے ہیں، پارٹی کا آپ چہرہ ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ لوگوں سے مختلف باتیں بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پلان ہے جیسے 2018 میں کسی کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اب بھی کسی کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں پلان یا چیزیں تو مختلف جگہوں پہ مختلف تھیوریز چل رہی ہیں. جس جدھر بھی جائیں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ ایک سٹوری سنائیں گے، میں دوسری سٹوری سناؤں گا، کوئی اور جگہ پہ جائیں کوئی اور سٹوری ہوگی. آج کل ان کون سی سٹوری ہے؟ میں اکثر اسلام آباد میں جب ٹی وی پروگرام میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کہ دیکھیں اس وقت 7 وزیر اعظم اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں، قائم مقام وہ جو نگراں وزیر اعظم، اور 2-3 نے تو کوئی تقریر وغیرہ بھی تیار کر لی کہ بس ہم تو کنفرم ہیں. تو لہٰذا دیکھیں سٹوریز مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے 2 سال، کوئی کہتا ہے سال، کوئی کہتا ہے کہ نہیں الیکشن فروری میں ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں کلیئر ہوگی. ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی الیکشن کمپین بھی تیار کرنی ہے، انہوں نے الیکشن کمپین بھی کرنی ہے، انہوں نے مختلف صوبوں میں بھی جانا ہے، اپنا مینوفیسٹو لے کے جانا ہے، اپنی کینڈیڈیٹس فائنل کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ ہو تاکہ بندہ ایک چیز پہلے وہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو کہ الیکشن. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن آپ نے دیکھیں دے دیا ہے کہ 30 سپوز نومبر جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کی آخری ڈیٹ فائنل ہو جائے گی، اس کے بعد الیکشن ہے. تو وہ بھی بتا دینا کہ الیکشن، چلو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی چلو میں 45 دن فار ایگزامپل چاہیے، آپ کہتے ہیں جنوری 15 کو ہے، فروری 20 کو الیکشن ہے، کب ہے بتا تو دینا. مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ دیکھیں ایسے نہ ہو کہ پھر کوئی سپوز میں آپ کوئی اور الیکشن کے جو ڈیلیمیٹیشن اس کے اگینسٹ ہم چلے جائیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا پھر خدا نخواستہ ایسا حال نہ ہو جس طرح ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز ہیں، اسمبلی ختم ہو گئی ہے اور ٹریبیونل کے کیسز ابھی تک جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن نہ بن جائے کہ بالکل لٹک جائے گی درمیان میں بات؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایسا نہ ہو کہ بیچ میں وہ پریزیڈنسی اور الیکشن کمیشن چل رہا تھا نا، میں ایسا نہ ہو کہ ہم مجھے پریزیڈنسی اور الیکشن کمیشن کی لڑائی میں ایسا نہ ہمارا الیکشن ہی غائب نہ ہو جائے. آپ کو آج کل کوئی نئے وزیر اعظم کا نام سن رہے ہیں؟ آپ کے نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ویسے یہ باتیں آتی ہیں نا الیکشن سے پہلے، لوگ وہی جو سٹوریز اور تھیوری کی بات کر رہے ہیں، کس کس کا نام سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نئے الیکشن وزیر اعظم کا جو ہے وہ دو نام تو ہر کوئی پارٹی کا، میں کہتا ہوں کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں، PMLN کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو فی الحال چل رہا ہے. یہ خواہش مطلب آپ کو عام لوگوں سے، صحافیوں سے، ادھر ادھر جو حلقے ہیں وہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟
وہاں پہ کس کا نام چل رہا ہے؟ اب ہر قسم کے صافی ہیں ہر قسم کی خواہشات ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں. پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہم نے تو کلیئر کر لیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بلاول صاحب ہوں گے. وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہوں گے. پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اگر وہ سب کچھ سے کلیئر ہو جاتے ہیں ان کے مطابق. ہاں دیکھیں پہلے تو میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے. پاکستان آنے سے پہلے یا بعد میں انہوں نے اپنے جو لیگل کارروائی وہ بھی کرنی ہے کیونکہ ان کو جیل جانا پڑے گا. دیکھیں وہ جیل سے ہی گئے ہیں. اس سے پہلے اگر ان کو کوئی چیز ملتی ہے کہ وہ جیل نہیں جاتے, کوئی ان کو ریلیف ملتا ہے تو اور بات ہے, ادروائز اس کو جیل جانا پڑے گا. جہاں سے گئے وہیں جانا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے یا ان کو جیل ہی جانا چاہیے, پھر کارروائی کا حصہ بننا چاہیے؟ یا ہم تو کہتے ہیں کہ تمام کو ایکول پلینگ فیلڈ ہو. اگر میاں صاحب آئے اپنی پارٹی کی کمپین رن کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا وہ آ کے جیل جانے کے بعد ان کو ضمانت ہوتی ہے یا ادھر سے ضمانت ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اپنی پارٹی کی کمپین رن کریں. آپ لوگ اتنے مطابلے کیوں ہو جاتے ہیں میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے؟ یعنی پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے یہ بات؟ نہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ میں آ جاؤں. نہیں, اب بہت پرانا مطالبہ ہے آپ لوگوں کا. یعنی زرداری صاحب کا ہم سنتے تھے کہ انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ کو واپس آنا چاہیے, یہ بات درست ہے؟ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو میاں صاحب کو دیکھیں واپس آنا چاہیے تھا اور آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ جتنا ڈیلے ہوا ہے ان کو ڈیمیج ہوا ہے ان کی پارٹی یا ان کا ووٹر؟ ڈیفینیٹلی ہوا ہے. دیکھیں جب لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی تو ڈیمیج ہوتے ہیں, اور اسی لیے دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جتنے بھی ٹائم وہ کبھی ملک سے باہر نہیں گئے. اور حالانکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کا جینون جو ہے وہ چیک اپ بھی ڈیو تھا. ان کو بلاول صاحب نے اپنی بچیوں نے کہا کہ آپ چیک اپ کرا کے چلنے کے لیے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس دور میں کم از کم نہیں جاؤں گا, اور وہ نہیں گئے. اور ابھی بھی ان کی کوئی ایسی ابھی بھی دبئی گئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی ان کو کہہ دیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. ہاں یہ بات بڑی پھر واپس آ گئے تو کہتے ہیں ان کو بلوا لیا گیا ہے. نہیں یہ بھی آیا کہ آپ لوگوں کے جو لیڈرز ہیں کافی, آپ لوگوں کے جو قریب لوگ ہیں ان کے نام دے دیے گئے, ایئرپورٹ پہ آپ لوگ آگے ٹریول نہیں کر سکتے اسٹاپ لسٹ میں. تو ایسا کچھ ہے؟ سندھ کے کچھ وزراء کے بھی نام دیے گئے ہیں. تو دیکھیں وہ وزراء کے نام جو لے جائے تو وہ تو ریسنٹلی بھی گئے بھی ہیں, واپس بھی آئے ہیں, تو ایسا کسی کا کوئی نام نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوم منسٹر نے بھی اس دن اسٹیٹمنٹ دی تھی, کلیئر کیا تھا کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا دھیمے دھیمے سروں میں آپ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف, تو وہ یہ بات درست نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی کو بالکل مزے میں ہے. نہیں دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں احتساب بالکل ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تمام اداروں کا, تمام لوگوں کا ہونا چاہیے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, اور ہم بالکل کہیں کہ ایسی چیزیں ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, پارٹیاں نہیں بدلنی. جیسے نیب کو استعمال کیا گیا ماضی میں پارٹیاں توڑنے کے لیے, پارٹیوں کو تبدیل کرنے کے لوگوں سے کہا گیا, وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں دیکھیں. اب سندھ میں اس وقت ڈیولپمنٹ ورک سارے بند کر دیے گئے ہیں. سیلاب میں جو لوگوں کے گھر بن رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے, ان کی فنڈنگ تقریباً ساری اسٹاپ, کوئی فنڈ نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, مجھے بلوچستان کا زیادہ علم نہیں ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ ورکس بھی چل رہی ہیں, وہاں پر نئی اسکیمیں بھی چل رہی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگس بھی. گورنمنٹ کام کر رہی ہے اپنا پوری ایسے کر رہی ہے, اور سندھ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں اس کی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا پنجاب میں اور کے پی میں کسی سیاسی جماعت ہے پیچھے ان کاموں کے پیچھے جو آپ کا شکوہ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جماعت ہے یا نہیں ہے, سندھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. سندھ میں کام نہیں ہو رہا, وہ نگراں حکومت کرے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف فتح کروائیں. ایک آن گوئنگ اسکیمز چل رہی ہیں, جیسے فلڈ افیکٹریز تھے ان کے مکانات بن رہے تھے, باقی چیزیں ہو رہی تھیں, آن گوئنگ اسکیمز. یہ بھی تو ہو سکتا ہے پنجاب میں اور کے پی میں اسمبلی پہلے ہو گئی تھی ڈیزالو, تو وہاں پہ کام پہلے سے چل رہی تھی چیزیں. آپ کو اب نظر آ رہی ہوں کہ آپ کی لیٹ ہوا نا, سندھ کا تو ابھی ہوا ہے. نہیں دیکھیں ایس او پی جو نگراں حکومت کی سب کے لیے برابر ہوتی ہے. تو یہ نگراں حکومت اب تو کے پی پنجاب میں تو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لوگ کام کروا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں فنڈ. ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے جو کہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہو رہی ہیں وہ نون لیگ کی خواہشات پہ ہو رہی ہے. اور کچھ ایک ایسی ٹیم ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو بیوروکریسی ہے یہ اس جماعت کی ہے یا اس جماعت کی ہے. ان کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں, چیزیں ہیں, وہ یہ میسیجنگ کر رہی ہے کہ جو پنجاب میں خاص کر جو ڈی پی اور ڈی سیز لگ رہے ہیں وہ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ہیں, اور پھر ان کے لوگوں کو آفیشیل چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت کوئی چیزیں ہو. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پچھلے دنوں بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ندیم الچند صاحب نے ایک میسج کیا تھا کہ کوئی جو ہے وہ ٹی ایم اے کا آفس ہے, وہاں پر کوئی
غالباً ابھی 14 اگست کے کیک کٹنگ کی سیریمنی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور پی ایم ایل والے کر سکتے ہیں. پی ایم ایل والے کر سکتے ہیں, ہاں انہوں نے ٹویٹ بھی کی, پی پی والے نہیں کر تو سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی کریں گے, انہوں نے ٹویٹ پہ کہا کہ ہم بھی جائیں گے, تو وہ پھر چیز جو ہے وہ. اور کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کے پی میں بھی نون کا چل رہا ہے کہ کسی اور کا سکہ چل رہا ہے؟ میں تو پہلے تھا جے وائی کا تھا کافی زیادہ, اب کس کا؟ اب جو ہے فی الحال جو ہے وہ چیزیں رک گئی ہیں. تو وہ جو کیبنٹ آئی تھی آپ لوگوں نے اس وقت تو کوئی چونچرا نہیں کی. دیکھیے اس وقت جو کیبنٹ آئی تھی وہ اس وقت ایسے نہیں تھے جس طریقے سے وہ انہوں نے پھر اپنے کرتوت دکھانا شروع کیے. کیوں گئی؟ نہیں آپ لوگوں کس بیس پہ گئی؟ نہیں آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں؟ ہم نے اپنے لیول پہ احتجاج کیا تھا اور آپ نے اکثر ٹی وی پروگرام میں بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ٹی وی پروگرامز میں ایک پروگرام میں آپ نے کیا تھا یا ایک آدھے پروگرام میں کسی اور نے گفتگو ہوئی تھی؟ اس کے علاوہ پریس کانفرنس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے چلو دیر آئے درست آئے ایک اقدام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو سب کو. یہ الیکشن کمیشن نے ان کو گھر بھیجا کہ کسی اور نے بھیجا گھر نے؟ فی الحال تو سیکٹری الیکشن کمیشن کے لیٹر پہ گئے. پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کافی دنوں سے ہیں, یہاں پہ سی سی بھی چل رہی ہے. یہ بتائیں کہ سی سی میں آپ لوگ تو بڑے جمہوری لوگ ہیں, تو اس میں تو بڑی تشویش آپ لوگوں نے کہا ہوگا, اس کا اظہار کیا ہوگا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے کہ آرمی چیف ڈالر کنٹرول کر رہا ہے. یہ سول گورنمنٹ کے کام ہے. سول گورنمنٹ کے بالکل کام ہے, اور اس میں آرمی چیف آپ کہیں یا جو بھی وہ ادارے ہیں جو کہ بارڈر کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے انڈر بھی ہیں اور انٹیریئر کے انڈر بھی ہیں, کیونکہ جب اسمگلنگ بند ہوئی ہے, بارڈرز بند ہوئے ہیں, اس پہ سختی ہوئی ہے, تو اس کے بعد جو اسمگلنگ ہے وہ بہت زیادہ رک چکی ہے اور ڈالرز بھی رکے ہیں, تو اس لیے جو ہے ایک ڈالر کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. اسمگلنگ سے جو ہے باہر جانے کا سامان جو ہے وہ بھی کم ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا آرمی چیف صاحب کے اس اقدام کو. بارڈر کنٹرول میں تو اچھی چیز ہے. اگر اس ملک میں اگر ایک چیز بھی ڈالر اگر 5 روپے بھی نیچے آتا ہے, 6 روپے بھی نیچے آتا ہے, 10 روپے بھی نیچے آتا ہے, تو بہت اچھی چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تسلسل ہونا چاہیے, آرمی چیف کو یہ کرتے رہنا چاہیے؟ اپنے آرمی چیف ریڈی تو نہیں کر, لیکن جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بارڈر سے موجود ہیں, وہ کرنا چاہیے. اگر ایرانی تیل پاکستان آ رہا ہے فار ایگزامپل, تو ٹینکر سے ذریعہ آ رہا ہے نا. ٹینکر تو پہاڑ چڑھ کے تو نیچے نہیں آتے نا, روڈ سے ہی آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو افسوس نہیں ہوا کہ 16 ماہ میں آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکے جو آرمی چیف نے 1 مہینے کے اندر کر دیا؟ کرنا یہ تھا. دیکھیں ہماری اس وقت کی انٹیریئر منسٹری کو, ہمارے اس وقت کے آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا مجبوری تھی, وہ خود بتا سکیں گے. کیبنٹ میں تو آپ بھی تھے. ہم تو ہمیشہ کو, اور اوپنلی اسمگلنگ جو میں خود جو ہے وہ گواہ ہوں اس چیز سے, کہ میرے علاقے سے ایرانی پیٹرول گزرتا ہے, اور ہم جو کہانیاں سنتے تھے کہ جتنے رات کو جو ہے نا ٹینکر کے ٹینکر گزر رہے ہوتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی, نان کسٹم گاڑیاں گزر رہی تھی, کوئی پابندی نہیں تھی. کس کی سپورٹ تھی سب کے پیچھے؟ دیکھیں اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں اور چیک پوسٹ سے گزر رہی ہیں, اگر پولیسی چیک پوسٹ بھی ہے یا ایف سی کی بھی چیک پوسٹ ہے, تو سب ان کے جو ہیڈز ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, اور ٹوٹلی ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا مشکلات تھے یا کیا تھے, انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی, کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. لیکن کیوں ایسی چیز, اگر ٹینکرز جو میں نے آپ کو بات کی, ٹینکرز تو آپ جو ہے وہ چرا کے نہیں لا سکتے, چلو باقی چیزیں تو آپ چلو پہاڑ کی اس طرف اس طرف, ٹینکر کے لیے تو مین روڈ چاہیے. 16 ماہ میں آپ لوگ بڑے زبردست انداز میں چلتے رہے, ہم نے کوئی آپ کا اختلاف نہیں سنا. ایک تاثر تو یہ ہے کہ ایک اسکرپٹڈ اختلاف آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے, ایک بندہ یہاں سے بولتا ہے, ایک بندہ وہاں سے بولتا ہے, اور بیسیکلی جو اسپیس بنی ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ لوگ گریب کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی انداز میں اپنے اختلافات دکھا کے. 16 ماہ میں لوگوں کا تو, عوام کا تو آپ نے پورا ایسی تیسی پھیر دی, پیٹرول مہنگا, ساری چیزیں مہنگی, اور یہ جو برڈن ہے, کیا اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح لڑنے سے, اختلاف سے یہ برڈن تقسیم ہو جائے گا, کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا برڈن اٹھانا نہیں چاہ رہے پارٹیاں؟ دیکھیں 16 مہینے کی جب حکومت تھی اس میں مشکلات بھی تھیں. دیکھیں آپ ملک کو ڈیفالٹ کرتے یا آپ مشکل فیصلے کرتے, ٹھیک ہے. یہ اب میں کہوں کہ یہ نگراں حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کا تسلسل تھا, تو جب ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے تو کس کا تسلسل تھا؟ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کی ماضی کی حکومت نے ہمارے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی تھی, آنر نہیں ہوئی, ہم کیسے پاکستان کو ٹرسٹ کریں. ان کا یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم یا حکومت کس کی ہے, ادھر نام پاکستان کا چل رہا تھا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی, آنر نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے چیزیں ایسی تھیں کہ جب جو فارمر فائنانس منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, جو فیڈرل کے تھے, وہ اپنی صوبائی 2 حکومتیں ان کی تھیں, کے پی اور پنجاب کی, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹر لکھیں ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے, یہ کرے, مطلب ڈیل خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وہ جو ہے آپ نے دیکھا اس کی آڈیو لیکس بھی آ گئی, انہوں نے بھی اس چیز میں اپنا ایک کردار ادا کیا. بڑے مشکل سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی اور چیزیں ہوئیں.
اب چلو ہماری فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہمارے اس میں بڑے مشکل، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے چیزیں مہنگی بھی کر دی، اب تو ہماری حکومت نہیں ہے، ابھی تو چیزیں مہنگی ہو رہی. لہٰذا یہ چیزیں جب آپ ایم ایف کے پاس گئے تو آپ نے ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسیشن آپ نے وہ کرا تھا، وہ ٹیکس آپ نے پیسے بھی واپس کرنے ہیں. ادھر روپیہ ڈیویلیو ہو رہا ہے تو آپ نے ڈالرز میں پیسے واپس کرنے ہیں. تو یہ مشکل فیصلے جو ہے نا اس وقت کی حکومت کو بھی لینے پڑے، آج بھی لے رہے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس ملک میں ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے اشرفیہ کو ٹیکس زون کے اندر نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ کا مڈل کلاس، آپ کا سیلری کلاس، آپ کا لوور کلاس وہ پس چکا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ جو اشرفیہ ہے وہ اپنے ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، آپ اس کو ٹیکس زون میں نہیں لا رہے ہیں. وہ مافیاز جو ہیں وہ ہر حکومت میں ہوتی ہے، چاہے وہ میری حکومت ہے، چاہے وہ نون کی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے، چاہے جس کی بھی حکومت آ جائے، وہ مافیا جو ہے وہ ان کوریڈورز میں جو ہے جو اقتدار کی کوریڈورز اس میں گھومتی رہتی ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی جن مافیاز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو الیکشن جیت کے آتے ہیں، اربوں روپے لگا کے آتے ہیں، ان میں ہی کچھ لوگ نہیں، اس کو جو بھی ہے اس پہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ چلے جائیں ایک پوش علاقے میں چلے جائیں، ان کے کیفیز اور ریسٹورینٹ میں آپ کو ٹیبل نہیں ملتی چائے اور کے لیے بیٹھنے کے لیے. اور آپ اگر مڈل کلاس اور لوور کلاس کی طرف چلے جائیں ادھر کیا حالات ہیں وہ آپ خود کمپیریزن کر لیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پازیٹیو چیز نہیں ہے. دنیا جو ہے آج جو ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتی، دنیا آج سوشل میڈیا دیکھتی. اس موبائل کے اندر سب کچھ ہے، ٹی وی بھی ہے، براڈ کاسٹ بھی ہے، ساری خبریں بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے آج کل لوگ اٹھ کے پہلے جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بجلی نہ بھی ہو تو موبائل ان کا چل رہا ہے اور وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا پڑے گا اور ایک چارٹر لانا پڑے گا، تمام اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھنا پڑے گا. یہ اس ایڈ ہاک پہ جو ہے نا آپ چیزیں نہیں چلا سکتے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان ایک ایٹامک کنٹری ہے، آپ اس کو ایڈ ہاک پہ نہیں چلا سکتے کہ الیکشن 2 مہینے بعد ہوگا، 3 مہینے بعد ہوگا، 6 مہینے بعد ہوگا. ایڈ ہاک پہ جو ہے وہ ایٹمی ملک نہیں چلتے. آپ لوگ سندھ وہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کے وقت آپ لوگوں نے اتنا اصرار نہیں کیا کہ الیکشن ہونے چاہیے. اسمبلی تو اپنا ریزالو ہو چکی تھی، الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، تب بھی سپریم کورٹ بھی چاہتی تھی. دیکھیں ود ان دی کیبنٹ یا میٹنگ میں ہم تو اس پہ بات کرتے تھے کہ ہو جانے چاہیے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ پنجاب کے الیکشن جب اناؤنس ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ٹکٹیں بھی تقسیم کی تھیں، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی فائنل کر لیے تھے، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ اپلیکیشنس ٹکٹوں کے لیے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرا دیے تھے، جو کہ پنجاب کی. دوسری بات ایک وہ تھی کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک میں 2 صوبوں میں الیکشن کرا لیتے اور 2 میں نہ ہوتے، آج پنجاب کا چیف منسٹر ہوتا اور کے پی کا چیف منسٹر ہوتا تو وہ پورا ہی الیکشن جو قومی اسمبلی کے اس میں بہت فل فلیج دخل اندازی کرتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ماضی میں اپنے کشمیر اور جی بی کا الیکشن پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا. الیکشن کمیشن نے صرف نوٹس بھیجے، 50,000 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا، جتنا بھی ہوگا اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے تھے. تو یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے کنٹروورشل الیکشنز میں سے ہوتے ہیں. پہلی یہ بات ہوتی کہ یہ اگر ہم اتحادی جماعت اگر پنجاب جیت جاتے اور کے پی جیت جاتے، اپوزیشن مانتی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ الیکشن بھی نہیں مانتے، تو پورا جو سرکل الیکشنز کا ہوتا ہے وہ آپ کا ہمیشہ کنٹروورشل ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ جو ہے ہم نے یہی کہا کہ تمام پاکستان میں الیکشن ایک ہی دنوں، بلکہ میری ایک تجویز یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ آپ انہی کے ساتھ کشمیر اور جی بی کے الیکشنز بھی کروائیں. یہ ویسے پچھلے دنوں آپ کے جو جی بی گورنر انہوں نے بھی مطالبہ کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ فیڈرل حکومت یہاں پہ تبدیل ہو تو وہاں پر جو ہے نا کشمیر اور جی بی میں بھی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دن سب تمام الیکشنز ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک مستحکم ہوتی ہیں، وہاں پر پارٹیاں اور حکومتیں بن جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہوگی کہ پورے پاکستان میں اگر ایک دن ایسے الیکشنز ہوں، کشمیر میں بھی ہو، جی بی میں ہو، تو ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں پی ٹی آئی کو بالکل آپ لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ایسے میں آپ کے خیال میں الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت پاکستان میں اکثریت کون لے سکتا ہے؟ اس وقت آپ تو پولیٹیکل ورکر ہیں، پنجاب میں بھی چکر لگاتے ہیں، سندھ میں بھی جاتے ہیں، کے پی میں بھی وہاں کے رہنے والے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت؟ ہم لوگوں کو تو صاف نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا کہ نہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ماضی میں تجربہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ماضی میں مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور ہم نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹیز بین ہوں. ہاں کچھ ایسے عناصر جو میں نے پہلے بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی پارٹی کو آنا چاہیے میدان میں. اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے اور ان کو ووٹ کرتی ہے تو میں اور آپ کیوں روکیں ان کو؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے نمائندے ہوں یا پی ایم آئی یا کسی اور جماعت کے لوگ ہمارے، تو کر دیں ان کو ووٹ.
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکمران، اگر وہ اچھے فیصلے غلط فیصلے کریں گے تو عوام اس کا ذمہ وار ہو کہ آپ نے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا، وہ آئے ہیں، انہوں نے اچھے فیصلے کیے یا برے فیصلے کیے. اب آپ لوگوں نے ان کو منتخب کیا تو فیصلے کیے انہوں نے. ایسا بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ دوبارہ جماعتیں مل کے حکومت بنائیں دوبارہ. یہ تو الیکشن کے بعد شاید کوئی اتحاد ہو تو اور بات ہے. الیکشن کے دوران مجھے نہیں لگتا. میں بھی اس کے بعد ابھی ہماری پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، سی کیا فیصلہ کرتی ہے، کسی کے ساتھ اتحاد ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا، لیکن الیکشن سے پہلے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا الائنس ہونا چاہیے. آپ لوگ تو فریڈم آف اسپیچ کے بڑے قائل ہیں پیپلز پارٹی، تو بھی یہ لطیف کھوسار اعتزاز احسن ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ یہ سی میں نظر نہیں آیا مجھے. یہ دونوں افراد بلایا نہیں گیا یا آئے نہیں؟ پچھلی سی میں دونوں جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے، چیف جسٹس کا فیئر ویل ڈنر تھا غالباً. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیئر ویل. اس سے پہلے جو سی تھی اس میں لطیف خوص صاحب اسلام آباد میں تھے، کوئی کیس میں تھے جس میں وہ لفٹ میں پھنسے ہوئے تھے. جی اعتزاز صاحب موجود تھے. اس سے پہلے بھی سی میں، ہاں اچھا، کراچی کی پچھلی سی میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جتنے سی ہوئے یہ ممبران ہمارے موجود ہوتے تھے، لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں ہوتے تھے آپ کو کیونکہ ہماری زیادہ تر میٹنگ زوم پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب میں کیوں نہیں آیا؟ یہ لاہور والی میں دونوں لاہور میں ہی تھے؟ نہیں تھے لاہور میں، نہیں پروگراموں میں یہاں پہ شرکت کر رہے تھے ایاب والی میں. نہیں وہ جو تھا وہ جو فیئر ویل ڈنر تھا اسی دن چیف جسٹس کا فیئر ویل ڈنر تھا جس میں ہماری سی تھی. یا ٹھیک ہے، وہ دونوں وہاں پر اسلام آباد میں تھے. یعنی ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور یہ فیئر ویل ڈنر میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیئر ویل ڈنر میں ہیں اور ہم جو ہے وہ اسلام آباد میں. اس دن آخری ڈنر تھا ان کا غالباً. تو شوکاز نوٹس کس چیز کا دیا گیا؟ کھوسا صاحب کو سرو کیا گیا؟ کھوسا صاحب کو شوکاز نوٹس اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ بغیر اجازت کے، پارٹی کی اجازت کے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکیل بنے تھے. وہ تھے اس بات پہ، اس پہ تھا کہ پارٹی سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی اور بہت سی ایسی چیزیں. پھر کھوسا صاحب بڑے میرے تو بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے بات کی جمہوریت کی بات کی، وہ ایسے شخص کے وکیل کے جنہوں نے پھر اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے انہوں نے پچھلی حکومت میں غیر قانونی طور پر وہ ہمارے وکیل بھی تھے، زرداری صاحب کو یا فریال تالپور صاحبہ کو یا باقی پارٹی کے لوگوں کو جس طریقے سے اریسٹ کروایا اور جیل میں ڈالا. کھوسا صاحب موجود تھے جب زرداری صاحب اریسٹ ہو رہے تھے، جب فریال تالپور صاحب اریسٹ ہو رہی تھی، جب رات کو ان کو اسپتال سے اسپیشل ان کے لیے عید کی رات جیل کھلوائی گئی اور اس کو جیل میں ڈالا گیا. تو اس شخص کے لوگ پھر اس شخص جنہوں نے آج تک محترمہ کی شہادت پہ دعا ہی نہیں کی، تو جو کہتا ہے کہ میں شہید رانی کا بہت اور تھے رہے ہیں، بڑے ساتھی رہے ہیں، لیکن اس شہید رانی کا جس کا ذکر خود صاحب کرتے ہیں اس کی آج تک فتح خان عمران خان نے نہیں کی. تو ہم تو بڑے پیپلز پارٹی دیکھیں اس چیز پہ جو ہے بڑی وزیدار. ہمارے تو مخالفین ہو یا اپنے ہوں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں غمی خوشی میں. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب اکثر جاتے ہیں، بلاول صاحب بھی جاتے ہیں ہماری پارٹی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پر لاہور آئے ہوئے تھے اس وقت بھی جو اگر آپ دیکھیں اس وقت کے اسپیکر پرویز الہی صاحب ہمارے اپوننٹ تھے، لیکن وہ زرداری صاحب کو ملنے کے لیے بلاول سے زرداری صاحب خود بھی ان کے پاس شجاع صاحب کے پاس ملنے جاتے. تو ہماری یہ چیزیں جو ہے وہ رواداری جو بیسیکلی ان کو وکیل بننے پہ، عمران خان کے وکیل بننے پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی سے اجازت لے لیتے اور پارٹی کی این او سی کے بعد اگر آپ بن جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پارٹی اجازت دے دیتی انہیں، پارٹی فیصلہ کرتی کیا کرتی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی اجازت نہ دیتی، لیکن ہوتا ہے ایسی کہ آپ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم پارٹی سے اجازت لیتے ہیں. کوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی، ان پہ حملہ ہوا تھا، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کسی کا فون نہیں آیا. میں نے مذمت کی تھی. آپ نے مذمت کی؟ فون نہیں کیا انہیں؟ نہیں، میں اس سے کانٹیکٹ میرا نہیں ہو سکا. میری کوشش تھی میں اس سے بات کر لوں لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ پارٹی قیادت کی طرف سے چاہ رہے تھے شاید بلاول صاحب یا آصف زرداری صاحب، مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن میں نے اس کے پارٹی کے بیہاف پہ چیئرمین کے کہنے پہ میں نے اس کی باقاعدہ ہم نے مذمت بھی کی تھی. ہم نے اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. ہمارے پارٹی کے بڑے پرانے ساتھی ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی خدا نہ کرے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالف گھر کے بھی ایسے ہوں. ٹھیک ہے، پھر تو یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. تو اب یہ شوکس نوٹس آپ دے دیتے ہیں، دے دیا آپ لوگوں نے، جواب کوئی نہیں آتا، کچھ نہیں ہوتا، تو کیا پارٹی فردر کارروائی کرتی ہے؟ یہ تو پارٹی فیصلہ کری کیا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جواب نہیں آنا چاہیے. جواب آنا چاہیے. اگر ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے، آپ سے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، آن ریکارڈ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوسا صاحب طے کر چکے ہیں وہ ہماری حصہ نہیں ہے. نہیں، میں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں دے سکتا ہوں کہ کوسا صاحب نے طے کر لی اور میرے پاس کوئی ایسی کوئی جن ہے جو میں ہوں یا ایسے ہیں کہ جو. آپ کو لگتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب دونوں اس وقت پارٹی کے ہی ہیں اور یہ پارٹی میں رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے، اور ہمارے پارٹی کا اساس ہیں اور پارٹی کے لوگوں کی بڑی خدمات ہیں اور ان کو پارٹی میں رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے. اور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور
مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی کے مال ٹاؤن کے آفس میں وال آف شیم بنائی گئی کھوسا صاحب کے لیے, آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ. میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جب میں ٹی وی پروگرام میں کچھ پروگرام میں گیا تو انہوں نے یہ بات کی تھی. میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی غلط بات ہے کہ انہوں نے یہ چیز کی تھی, اور اس میں بیچ میں چل بھی رہا تھا کہ جو ان کو پارٹی سے شاید نکال دیا گیا اور ان کی سی سی کی. آپ کے پنجاب کے صدر جو ہیں انہوں نے کہا تھا میں لوٹے لے کے جاؤں گا ادھر ان کے گھر کے باہر, رانا فاروق سعید صاحب. دیکھیں ان کا اپنے ایک وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پارٹی کی طرف اس پہ ان کو کوئی شوکیز نوٹس نہیں ملا, وہ گئے بھی نہیں ہے, وہ ادھر گئے بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ کہا تھا کہ غلط اقدام ہے. پارٹی کی باتیں پارٹی کے اندر ہونی چاہیے, باہر نہیں ہونی چاہیے. اور میں اس وقت بھی یہ کنڈم وہ کیا تھا کہ ہم نے کوئی شوکاز اس وقت شوکاز یا پارٹی سے ہم کو نہیں نکالا تھا. جب وہ لوگ کہتے کہ جی ہم نے اس کو نکالا, سفارش کی ہوگی صوبائی قائم مقام صدر نے, لیکن پارٹی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا, اور نہ کو شوکاز ایشو ہوا تھا. جب ہوا تو ہم نے بتا دیا کہ ایشو ہوا. تو اس وقت چل کیا رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے گھروں سے پیسے نہیں کر رہے ہیں. خیر کچھ بہت زیادہ جھوٹ بھی پھیلایا جا رہا ہے, لیکن کچھ ایسا ہوا ہے کہیں پہ؟ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ پیسے نکلے ہیں تو آپ کو 80 سے 90% آپ کی IMF کی قسط تو پوری ہو جائے گی. ایسے ہی ہے مجھے پیپلز پارٹی کی جو رہنماؤں کے گھروں سے پیسے نکلے, کوئی 600 ارب, کوئی 97 ارب, کوئی پتہ نہیں کتنے ارب, تو میں سمجھتا ہوں کہ تو قسط آپ کی جو آپ ایسے ہی IMF کے پاس پھر جا رہے تھے. یہ دیکھیں انفارچونیٹ ہے کہ جو فیک نیوز کا جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا, دیکھیں مجھے کسی نے فون کیا کہ جی ایک رہنما ہے اس کے گھر سے جو ہے نا 97 ارب روپے نکل گئے, شازیہ مری صاحب, اور وہ میں خیال میں ایک اینکر اس پہ فارغ بھی ہوئے نوکری سے. تو ایک کسی اور نے بھی پہلے کیا تھا, پھر انہوں نے کیا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے نیب نے چھاپا مارا, اس کے گھر سے برآمد ہوئے. تو نیب کی کوئی پریس ریلیز ہے, پھر اس نے اگر 97 ارب برآمد کر لیے تو کیا وہ اس خاتون کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ 97 ارب بس ہم لے گئے باقی آپ کی مرضی. میں کہا نہ پریس ریلیز ہے نہ کوئی ایکشن ہے. چلو اگر وہ پیسے برآمد ہوئے تو خزانے میں جائیں گے, اسی کوئی رسید ہے, کچھ بھی نہیں. میں کہا پھر وہ آپ نے جو اینکر کی بات کی ہے, مجھ سے خود CEO جو تھے پبلک ٹی وی میں وہ کام کرتے تھے, بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو جو ہے شوکاز دے کے اس کو ہم نے نکال دیا. میں کہا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوئی موقف نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نکالیں. اچھا آپ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو نکالا جائے؟ انہوں نے دیکھیں شازیہ مری صاحبہ کے خلاف جنہوں نے کی انہوں نے خود ان کو ڈیفیمیشن نوٹسز جو ہے وہ ایشو کیے, لیکن اپنے وکیل کی تو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع کبھی نہیں رہا کہ آپ کسی کو بے روزگار کریں. نہ شازیہ صاحبہ نے کوئی فون نہیں کیا کہ آپ اس کو نکالیں, کوئی نہیں کیا. شازیہ کی اسٹیٹمنٹ بھی غالباً اس پہ آ چکی تھی. تو میں ان سے کہا دیکھیں یہ پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے کہ آپ اس کو نوکری سے نکالیں, یا میں اس سے بہت زیادہ مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ نے اسے نوکری سے نکال دیا یا کر دیا. تو یہ آپ کا اپنا ذاتی وہ ہو سکتا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی کو, ہاں ٹھیک ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے غلطی کی وہ ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بے روزگار کریں. تو یہ ایسی کچھ پھر خبریں چل گئی. یہ دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی جمہوری جماعت ہے اور لوگوں کو بے روزگار کری ہے. ہم نے تو لاکھوں لوگوں کو روزگار دیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کس کھاتے میں گئے تھے جیل, لوگوں کو نوکری دینے میں. ابھی بھی ہماری جب 16 مہینے کی حکومت تھی تو ہم نے قادر مندوخیل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جو لوگوں کو رجسٹریٹ کر رہے تھے. تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی بے روزگار ہو. اور پارٹی کی 2018 سے زیادہ سیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 2018 سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے جائے گی. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے؟ ہم نے تقریباً اس پہ اپنا ہوم ورک جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے, اور کسی کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمپل میجورٹی شاید نہیں ہوگی. الائنس کے ذریعے حکومت بنائیں گے, اور الائنس کا تجربہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ الائنس کے ذریعے بننی ہے تو پھر ہم الائنس بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اگر عدم اعتماد ہو رہا تھا اور الائنس بن رہا تھا تو بہت سے جماعتیں یہ کہتی کہ زرداری صاحب ہماری گارنٹی دیں. ہاں زرداری صاحب تو اچھی کر لیتے ہیں اس حوالے سے. نہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو آنر کرتے ہیں, تو انہوں نے اس لحاظ سے جو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم گارنٹی دیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا الائنس بنا سکتے ہیں, اور تجربہ جو ہمارا اس کا جو ہے ماضی کا تجربہ بھی الائنس کی پالیٹکس کا بہت بہترین رہا ہے. تو لہٰذا ہم یہ ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم الائنس کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے الائنس کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کب کھلے گا. یہ بھی ہم بتا کے تھک گئے ہیں اور آپ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. دیکھیے PDM کی بنیاد ہم نے رکھی تھی آل پارٹیز کانفرنس میں, PDM بنی. یہ آئیڈیا آپ لوگوں کا تھا؟ ہاں دیکھیں پیپلز پارٹی نے جب وہ APC بلائی تھی اسلام آباد میں تو پھر ہم نے وہاں پر PDM کی بنیاد رکھی. پھر مولانا فضل الرحمان ان کے ہیڈ بنے. اس کے بعد کچھ ایشوز پہ ہم PDM سے علیحدہ ہو چکے تھے, اور PDM سے علیحدگی کے بعد ANP بھی علیحدہ ہو چکی تھی. اس کے بعد ہم PDM کا حصہ نہیں بنے تھے, ہم حکومت میں بھی الائنس تھے. اور ہم دیکھا جب ہم نے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا تو ہم نے الائنس کے ساتھ نہیں کہ ہم نے خود ہی کیا تھا.
لہٰذا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہے. تو اب بھی آپ کسی قسم کے اتحاد کے کسی چیز کے پابند نہیں ہیں؟ کوئی پابند نہیں ہے. یعنی اب مولانا فضل الرحمان کی اپنی جنگ ہے، نواز شریف کی اپنی، آپ لوگوں کی ہم اپنی. ان کے الائز میں سے، ان کے پی ڈی ایم میں نہیں ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ان کی اپنی جماعتیں ہیں، وہی ہیں، ہم نہیں اس کے ساتھ. تو آپ سربراہ پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ بالکل تیار، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، آپ بتائیں کہ آپ کی زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا بلاول صاحب کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ ہے. بلاول صاحب کے ساتھ زیادہ ہیں، وہ تھوڑے بڑے ہیں، ان کا تھوڑا مطلب ہے کہ وہ، لیکن انڈرسٹینڈنگ دونوں کے ساتھ بہت اچھی ہے. اگر کوئی ارجنٹ مسئلہ ہو تو آپ انہیں میسج کرتے ہیں؟ ہوتے ہیں، لیکن جو میڈیا کے ریلیٹڈ ہو یا کوئی ایسے ارجنٹ مسئلہ ہو جو کہ چیئرمین بلاول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو بالکل ہم اس میں ہوتے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن بلاول صاحب اویلیبل ہوتے ہیں ہر وقت. اور آپ کو کیا بلاول صاحب کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پہلو جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن بہت اچھا پہلو ہے یہ، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے؟ ان کی بہت سی ہے، سمپل ہے. مطلب ہے کہ جب تک دیکھیں آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا تو آپ بڑی مختلف رائے کسی کے متعلق رکھ سکتے ہیں، ہر قسم کی. ایسے زرداری صاحب کے متعلق بھی ہیں. میں اکثر اپنے دوست میرے ایک رائے رکھتے تھے زرداری صاحب کے متعلق، جب وہ مل کے باہر نکلتے تھے تو بالکل ہی ان کا یو ٹرن ہوتا تھا کہ یہ تو ہم کیا سوچ رہے تھے کیا ہے. اور بلاول صاحب کے ساتھ ویسے ہے کہ بہت سے لوگ کوئی اپنی جو ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے جب وہ فورن منسٹر بنے ان کو تھوڑا ایکسپوجر ہوا، جو لوگوں کا ایک تاثر تھا کہ کیسے ہوں گے یا کیا نہیں ہوں گے. جب انہوں نے اپنا ایک پریزنٹیشن کی پاکستان کی مختلف ممالک میں، ان کے اگر آپ دیکھیں کہ اسپیچز باہر ممالک میں، انہوں نے کبھی بھی چیئرمین پیپلز پارٹی کا وہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایز اے فورن منسٹر ہر جگہ کنڈکٹ کیا. اور بہت سی چیزیں ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، بڑے فلیکسیبل ہیں، گھل مل جاتے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ جی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ایروگینٹ ٹائپ ہوں گے یا کوئی ایسی چیز ہوگی، بالکل ایسا نہیں. تو آصفہ بھٹو صاحبہ اس مرتبہ الیکشن لڑیں گی اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو ڈیفینیٹلی. ابھی تک کی کیا ہے سچویشن، کوئی بات آئی ہے؟ ابھی تک پارٹی نے ان کو گرین سگنل نہیں دیا. بیچ میں آئی تھی. ان کی کیا خواہش ہے اور پارٹی کی کیا خواہش ہے؟ ان کی تو 100% یہ خواہش ہے جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں وہی کام کروں گی. اور اس میں یہ ہے کہ اس بیچ میں خبریں تھیں کہ شاید وہ لیاری سے ایم پی اے کا الیکشن یا کوئی لڑ رہی ہیں. تو میں ان سے پوچھا، کافی لوگ پوچھے، تو انہوں نے کہا میں نے بھی اس میں دیکھا ہے میڈیا میں، لیکن مجھے پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی کا لڑنا چاہتی ہیں یا صوبائی کا؟ میرے ذاتی خیال میں کہ پارٹی چاہتی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں، نیشنل اسمبلی کا لڑیں اور وہ آئیں. اور زرداری صاحب اس مرتبہ کا الیکشن لڑیں گے؟ بالکل لڑیں گے. اچھا، کیا اس وقت آپ کے باتیں تو آ رہی مراد علی شاہ وزیر خزانہ ہوں گے، اگلے فلاں ہوں گے، آپ کے کچھ کیبنٹ کے نام بھی اس طرح کے آ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ایسے کوئی فائنل ہوئے ہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ایسی باتیں چل رہی ہیں. ابھی کوئی کیبنٹ کے کچھ نام ایسا کچھ نہیں ہوا. پہلے تو اللہ کے فضل سے ہم الیکشن جیتے ہیں اور حکومت بنے، اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو باتیں آتی رہی ہیں جی آپ لوگوں کو جھنڈی دکھا دی گئی ہے، بس اوکے فارغ. پہلے کہا گیا کہ آپ کو کریں گے، بلاول صاحب بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، پھر کہا گیا نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کون دکھاتا ہے اور کون بناتا ہے؟ ہمیں تو جھنڈی ابھی تک نظر نہیں آئی. نہ حریر اور نہ ہمیں کوئی جھنڈی نظر آئی، نہ جھنڈی گھمانے والا کوئی نظر آ رہا ہے. دیکھیں الیکشن ہونے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے. ایسا جی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جی، جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی 150 نام آ گئے ہیں اسٹاپ لسٹ پہ، پھر 1000 تک چلے گئے ہیں، کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، اور بہت کچھ ایسے ہونے والا ہے. بس اگلے ہفتے پتہ نہیں کیا کچھ قیامت آ جائے گی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. سوشل میڈیا بھی بہت مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی چیزیں آپ ٹویٹ کر دیں یا کوئی اور چیز ایسے ہو جائے، کوئی اور مختلف جگہوں پہ چیزیں آ جائیں. تو بہت سی، ابھی میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، کل میں نے ایئر وائف پہ ذکر کیا کہ پچھلے دنوں اپنا مرزا باب سے کے پاس بلیٹ پروف گاڑی تھی، تو وہاں کی ہوم ڈپارٹمنٹ سے گاڑی واپس کر لی. تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے چاہیے تھی، واپس کری تو واپس کر دی. ٹھیک ہے، حکومت نے. تو ایک میڈیا کی جرنلسٹ ہے، لندن میں ہے، خاتون ہے، انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جو گاڑیوں سے لے لی گئی ہے اور یہ بہت غلط ہے، اور اگر یہ کچھ ہو گیا کل تو پھر یہ ذمہ دار ہوگی. تو منصر صاحب نے کھڑا کر کے ان کو جو ہے نا ایک چاہیے تو اب کہہ دے کہ جی ہم نے لے لی ہے، کوئی وجوہات ہے کہ انہوں نے ان کو گالی دے دی ٹویٹر پہ. بعد میں شاید ان کو ریلائز ہوا کہ یہ تو میں نے بہت غلط کام کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا انہیں وہ معذرت کر کے وہ چیز ڈیلیٹ بھی کر دی. پولیٹیکل لوگ ہیں، پبلک میں آپ کو بہت سی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، بہت سی باتیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں جب آپ پبلک ریپرزینٹیو بنتے ہیں. تو چیزیں تو ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
الیکشن لڑیں گے, جس کو جتنی سیٹیں ملیں گی اس کے بعد ہی وہ کریں گے. یہ جو نگران کیبنٹ ہے اس پہ آپ لوگوں کو اعتماد ہے, یہ اچھی کیبنٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کریں. کچھ ہیں ہمیں مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ دوست ہمارے ساتھ پچھلی کیبنٹ میں تھی, اس کیبنٹ میں وہ موجود ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ الیکشن کنڈکٹ کرانے میں وزیر اعظم صاحب اور الیکشن کمیشن ایک رول پلے کرے, اور ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد, ایک اچھے شخص ہیں چیف الیکشن کمشنر, ان کا ماضی کا ریکارڈ بھی بڑا اچھا ہے. اگر وہ اچھا الیکشن کرا دیتے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر تو بالکل ہمیں اعتماد ہے. آپ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں ہے چیمہ فواد, حسن فواد اور ان لوگوں پہ آپ لوگوں کا اعتراض نہیں ہے؟ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ یا سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض ابھی تک تو نہیں کی انہوں نے؟ ابھی تک نہیں کی. تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیبنٹ ٹھیک ہے؟ ہاں, اگر میں فار ایگزامپل کیبنٹ میں ہوں اور میں ایک پارٹی کے لیے کام کروں تو ڈیفینیٹلی اور لوگوں پہ اعتراض ہوگا, لیکن ابھی تک ایسا کوئی ہمیں شکایت نہیں ملی. کراچی میں یہ جو میئر کراچی ہے, آپ کو لگتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا ہی حق تھا, مرتضی وہاب کو ہی بننا چاہیے تھا؟ دیکھیں میجورٹی تین پارٹیاں تھیں, 2 پارٹیاں تھیں, تیسری بھی ایک, اس میں پی ٹی آئی کو کم ناظمین تھے, ان کے 30 ناظمین تھے. اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو جاتا تو ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی. ان کا اتحاد نہیں ہوا, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا الیکشن کا. اس سے پہلے ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا, جس سے جماعت اسلامی کو اسپیس مل گئی وہاں پر, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم بائیک آؤٹ کرے, انہوں نے کیا, جماعت اسلامی کو اسپیس ملی. پھر اگر آپ نمبرنگ دیکھ لیں 1 2 3, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم. اب جماعت اسلامی چاہتی تھی کہ ہم صوبائی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی تھی, ہم ان کے لیے کوئی کردار ادا کریں, اور پی ٹی آئی کے جو ناظمین ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ہم اٹھا کر ان کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈلوا دیں. وہ کچھ لوگ غائب بھی تو ہوئے, وہ آپ لوگوں نے کیے تھے یا خود ہی غائب؟ دیکھیں ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ ہم نے کسی کو بھی ووٹ نہیں کرنا, غائب نہیں ہوئے تھے. پی ٹی آئی کی ان کے جو پارلیمنٹ ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی, ہم نے کسی کو بھی ووٹ نہیں کرنا. عمران خان نے تو سپورٹ کر دی تھی, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دے دی تھی کہ ہمارے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے. نہیں, انہوں نے ایسی بات, ملنے گئے تھے ان سے, اور پھر ٹویٹ آ گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں وہ ملنے گئے تھے, ہم نے بھی کہا کہ آپ حافظ صاحب جو ہے وہ ایسے شخص سے ملنے گئے جو 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ ملوث, تو یہ تھا ادھر جا کے ادھر مذمت کرتا جو بھی ہے. لیکن وہاں کے جو ان کے پارلیمانی لیڈر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں کریں گے, ہم اس چیز کا بائیک آؤٹ کریں گے, اس پورے پروسیس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جائیں تو پھر بھی نمبر 1 پیپلز پارٹی تھی, نمبر 2 جماعت اسلامی تھی. اگر وہ اس کو ووٹ کرتے تو شاید یہ پی ٹی آئی کی مہربانی سے آپ کا میئر بن گیا. پی ٹی آئی کی مہربانی تو نہیں ہو سکتی, پی ٹی آئی خود ایسے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی کہ ان کی یہ پتہ نہیں کہ مہربانی تھی یا نہیں تھی. لیکن میئر جو ہے کراچی کا بھی اس پارٹی کا بنے, اور جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہمارے کھاتے میں گنے جائیں, جو کہ ہم نہیں کر سکتے, وہ الیکشن کمیشن نہیں کرتا تھا. اور باقی سندھ میں بھی اس دفعہ حیدرآباد میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر بنے پہلی دفعہ اپنا. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3. تو آپ کا نمبر کیا ہے؟ نمبر 2 ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ سیاست ہی کریں گے, یعنی سیاستدان نہ ہوتے تو کچھ اور کرتے, کیا کرتے آپ, کس چیز میں بہتر انسان ہوتے نہیں کوئی اسپورٹس وغیرہ یا کسی ایسی چیز میں؟ اسپورٹس میں تو میرا زیادہ وہ نہیں تھا, پھر میں اچھا لائر ہوتا, لا کرتا, لا فیلڈ میں نے لا کیا. میرا چھوٹا بھائی انجینئر ہے, اور وہ بھی ابھی پالیٹکس میں MPA تھے پچھلی اس میں. اور بس آپ ساری سیاست میں وقت گزارتے ہیں. بڑی بہن ہے, شی از اے ڈاکٹر, اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ ساتھی طور پر سمجھے پیچھے میرا حلقہ پہلے سنبھالتا تھا. پھر کانسٹیٹوئنسی ایسی تھی جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ ہمیں پچھلی 2008 کی جب ہماری حکومت اس میں چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو پھر میں اپنے بھائی کو وہاں پہ لڑا الیکشن فرسٹ ٹائم اینڈ ہی ون, تو وہ بھی پالیٹکس میں آ گئے. تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو پالیٹکس میں آپ کس بات کی وجہ سے ممتاز ہوئے ہیں, یعنی کیا آپ کی خوبی آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس ہمارے علاقوں میں جو پالیٹکس ہے نا, وہ گروپ بندی میرے والد صاحب ہیں, ان کے دوست رہے ہیں, ہمارا بھی اسی کے ساتھ وہی چیز چلتی رہی ہے. وہاں پر دڑے بندی, گروپ بندی, یہ چیزیں ہماری جو ہے پارٹی بھی ہے, لیکن ساتھ میں دیہاتی میں جو ہمارے دوست ہیں, گروپس ہیں, بس اس پہ جو ہے نا وہ. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کریں نہ کریں, وہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو پاس ڈیفینیٹلی وہ آتے ہیں. تو پولیٹیکل لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وسیلہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم سیاستدان نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہ اسلام آباد پشاور کے دفاتر میں عوام کیا کرتے. ہم تو ایسے نہ پکڑ لیتے ہیں 2-4 لوگوں کو جس میں سیدھا ان کو, اگر ہم کسی سیکٹری کے پاس جا رہے ہیں, کسی وزیر کے پاس جا رہے ہیں فار ایگزامپل, یا کسی بھی آفیسر کے پاس ان کو دھڑ سے کمرے میں گھسا دیں گے. ان کے مسائل بھی مطلب ہے کہ بیان ہو جاتے ہیں, حل بھی ہو جاتے ہیں, نہیں بھی حل ہوتے لیکن چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ اس پروسیس سے جو ہے نا سیکٹریٹ اور ان چکروں میں گھومتے, وہ بیچارے پتنی کہاں سے کہاں روڑ رہے ہوتے. تو سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک
وسیلہ بنے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. اگر آپ اچھی پالیٹکس کریں, پراپرلی پالیٹکس کریں, تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ وسیلہ بنتا ہے. کون استاد ہے آپ کا پالیٹکس میں, اگر آپ کہیں گے میرے ٹیچر ہیں یا مرشد ہیں؟ مختلف لوگوں سے سیکھا. پہلے شروع میں محترمہ شہید جو ہیں وہ ان کو دیکھتے تھے. اس کے بعد پھر جب پارلیمنٹ میں جب ہم آئے تو بہت سے سینئر لوگ ہمارے تھے. خورشید شاہ صاحب جیسے لوگ تھے, گیلانی صاحب جیسے پولیٹیشینس کے ساتھ ٹائم اس کا. خورشید شاہ صاحب بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا ان کی پالیٹکس. پھر گیلانی صاحب بھی ہیں. پھر قاہرہ صاحب جب انفارمیشن میں ہے تو قاہرہ صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, کافی ان کا تجربہ ہے. شہری رحمان صاحب ہیں. تو ایسے ہر کسی سے جو ہے نا آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے. آپ تو پچھلے 1-2 دن پہلے بڑے دکھی ہوئے ہوں گے, راجہ ریاض جیسا ایسٹ جو پیپلز پارٹی کے پاس تھا پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, تو اگر وہ واپس آپ لوگوں کے پاس آتے, آپ لوگوں کی خواہش نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی میں وہ دوبارہ آ جاتے؟ دکھی تو ایسے میں نہیں ہوا, کیونکہ نہ ہمارے ساتھ ہے اور نہ ایسی امید میں تھے کہ یار بس وہ بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور پھر وہ آگے. راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ تھے, چلے گئے, اچھے انسان ہیں, ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق ہے. پھر وہ پی ٹی آئی میں گئے, وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. اور میں بتاؤں کہ ایسے راجہ ریاض صاحب اور ایسے جو لوگ ہیں نا, جو کہ کیا کہوں اس کو, خاندانی اس قسم کے لوگ کبھی بھی ایڈجسٹ پی ٹی آئی میں نہیں ہو سکتے. مختلف لوگ جو ہیں جو ایسے ہیں وہ میجورٹی نکل آئے ہیں ان سے. نیچرل ان کا پیپلز پارٹی بنتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پی ایم ایل این میں جانا ہے, ان کا اپنا ذاتی فیصلہ. آپ لوگوں نے رابطہ وغیرہ نہیں کیا؟ رابطہ سچ ملتے رہتے ہیں, ان کو آفر کر دیا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ پی ایم ایل این میں جائیں, چلے گئے پی ایم ایل میں. ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں. کوئی ایسی آپ کی زندگی کی خواہش کہ یہ ایسا ہو جائے؟ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے بس. ابھی تک نہیں آپ نے دیکھے؟ نہیں. 2008 کا بھی نہیں؟ نہیں. جس میں آپ لوگ حکومت میں آئے تھے. حکومت ہے, دیکھیں اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل پلاننگ تھی, اور یہ بھی تھا کہ شاید محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرے, اور پھر کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں اور یہ مشرف کا ٹینور لمبا ہو جائے اور چیزیں ٹیک اوور ٹائپ ہو جائے, جو بھی ہو جائے, اور یہ چیز نہ ہو. لیکن وہ منصوبہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے محترمہ کی شہادت کے بعد تو چاہیے تھا کہ ہم بہت زیادہ سیٹیں جیت جاتے, لیکن کاف بھی بہت سیٹیں لے کے گئی تھی اس وقت. حالانکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ہی میجورٹی مقابلہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. عوام کو ایک حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس کو بھی ووٹ کریں, اور 2-3 دفعہ اس ملک میں الیکشن ہو جائے تو پولیٹیکل پارٹی سارے ٹھیک ہو جائیں. لیکن یہ چیزیں نہیں کہ آپ ایک پارٹی بنائیں, اس کو اب وہ پری پیڈ پارٹی, وہ بیلنس ختم ہو جائے, پھر ایک اور پری پیڈ پارٹی بنائے, پھر اس کا بیلنس ختم ہو, پھر ختم ہو جائے. اگر 2-3 ایسے اچھے الیکشن ہو جاتے ہیں, اور جیسے اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہم نے کی تھی زرداری صاحب کے دور سے, یہ 2-3 دفعہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک صحیح راستے پہ چل جائے. تو آپ لوگوں کو آپ کو خاص طور پہ کے پی میں بڑا مسئلہ ہوگا. اب تو پی ٹی پارلیمنٹیرین آ گئی, استحکام پاکستان پارٹی آ گئی, اے این پی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, نون لیگ, کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ کے پی میں کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ میجورٹی پولیٹیکل لیڈرس کے پی میں پیدا ہوئے. چلو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ تو آپ چھوڑ دیں, آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, جے یو آئی, جماعت اسلامی, یہ سارے لیڈر ادھر ہی موجود ہیں. شیر پاؤ صاحب جی, اے این پی, ہاں جی, تو یہ سارے جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہے. ساتھ ملیٹنسی کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں کیسے کریں گے؟ پرویز خٹک جیسا بڑا کھلاڑی بھی آ گیا اپنی پارٹی لے کے میدان میں. ہاں یہ پہلے بھی آئے تھے, پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں الائنس ہونا تھا ان کا؟ کوئی ایسی سچویشن نہیں بن رہی تھی؟ آپ نے کروایا تھا, باقی دنیا اور نہ استحکام والے آپ کی طرف آ رہے تھے. نہیں, پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے نام آنے جا رہے تھے, کوئی ایسا چل رہا تھا, وہ معاملہ ہو رہا تھا؟ چل رہا ہے, انشاءاللہ آئیں گے. ابھی بھی چل رہا ہے. پی ٹی آئی سے بھی لوگ آئیں گے یہاں پہ؟ پی ٹی آئی سے بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ. لوگ رابطے میں ہیں, اس کا مطلب لوگ رابطے میں بڑے نام ہیں, سارے بڑے ہیں, کون چھوٹا. ٹھیک ہے, کوئی دل کی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہو لوگوں سے؟ کیا بس ٹھیک. میں دیکھیں مجھے بڑا اس وقت افسوس ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہماری بہت پولرائزیشن رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بس پارٹی کی, لیکن مجھے اس وقت بہت افسوس ہے پولیٹیکل یوتھ پہ, پولیٹیکل ورکر پہ, جو 9 مئی کو ڈیفینیٹلی استعمال ہو چکا تھا پارٹی لیڈرشپ کی وجہ سے. وہ مطلب ہے کہ ینگسٹرس تھے جو جیلوں میں رول رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پھر جو ہماری جو تہذیب کو خراب کیا گیا ہے, ایک کلچر کو خراب کیا گیا ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی. آپ کی اپنی ایک رائے ہے, آپ شاید پیپلز پارٹی سے اگری نہ کریں, آپ کی ایک اپنی وہ ہوگی کہ آپ کسی پارٹی سے ہوں گے, میرے اپنا ہے, کسی اور کا ہے. لیکن وہ جو ٹرولنگ کا اور گالم گلوچ کا ایک بریگیڈ اور چیزیں, اور چھوٹے بڑے کا جو ہے نا لحاظ, مطلب ہے کہ میں مولانا صاحب کے بالکل پولیٹیکل اوپن لوں گا, لیکن میں کبھی بلو دی بیلٹ ان سے بات, میں پولیٹیکل ان کی باتیں کروں گا, لیکن بلو دی بیلٹ ان سے مطلب ہے کہ مخالفت نہیں کروں گا. اور وہ بھی ایسی ہیں, ہم بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی اور کرتے بھی ہیں. لیکن اگر میں اس قسم کی واحد گفتگو
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل لیڈر کا بڑا کردار ہوتا ہے. اگر آپ کے جلسے میں ہو اور آپ بیٹھے ہوں, بلاول صاحب بیٹھے اور میں وہاں پر گالم گلوچ کروں, تو مطلب وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں کبھی بھی اس چیز کا کلچر کو ہم نے فروغ نہیں. تو یہ چیز بڑے افسوس سے لگتا ہے کہ جب یوتھ جو ہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز چھوڑ دی, گالم گلوچ کلچر آ گیا اس ملک میں. یہ تو پالیٹکس ہے. دیکھیں آپ جیتتے بھی ہیں, ہارتے بھی ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی پالیٹکس ہے. آپ نے اتنی قدغن مطلب ہے کہ ماضی میں دیکھی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جو ہے نا وہ ڈر کے مطلب ہے کسی کیفے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, فوٹو بھی نہیں کھنچوا سکتے. ان کی پارٹی میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی مائنڈ نہیں کرتی. یہ کلچر ہونا نہیں چاہیے. آپ کو غمی خوشی میں جانا ہے لوگوں کے. آپ کے باقی چیزیں آپ کسی کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, آپ کا اور میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن ہم بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن وہ چیزیں جو ختم ہو گئی, بڑا افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر. ایک وہ ریسنٹ آپ کا بیان مجھے یاد آ گیا, آپ نے کیا کہا تھا کہ مولانا حلوہ کھاتے ہیں تو اس میں چینی کم اور گھی کم. ایگزیکٹلی میں نہیں سن سکا کیا تھا. نہیں, وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ وہ یہ تھا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے اور ہم کہتے تھے الیکشن ہو جائے. یہ لاہور میں بھی اس ملاقات میں تھا. ہاں, تو میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کی آپ اسٹیٹمنٹ سبھی بھی نکال لیں. مولانا نے کہا تھا کہ میں 1 منٹ بھی نہیں دوں گا اس حکومت کو کہ وہ رہ جائے اور عدم اعتماد ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس عدم اعتماد کے بعد ان کے پاس ڈپٹی اسپیکرشپ بھی آئی, ہاؤسنگ, کمیونیکیشن, مذہبی امور, سیفران کی منسٹری بھی آئی, کریم منسٹریاں بھی لے لیں. نہیں آپ لوگوں نے بھی لی ہیں. نہیں ہم نے تو نہیں, ہم نے تو کہا تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن کریں. جو الیکشن کرانے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر ایسی اچھی وزارت نہیں رہتے. پھر میں کہا وہ سارا کچھ میں کہ وہ ہمارے 16 مہینے میں ایسے میں نے لیٹر موڈ میں کہا تھا کہ حلوہ کھا گئے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حلوے میں جو ہے نا شکر بھی کم تھا اور گھی بھی کم تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو.